السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نیو ناول جس کا نام ہے لہو سلال، جس کی ریکویسٹ مجھے بہت زیادہ میرے سبسکرائبر کر رہے تھے کہ آپ یہ لہو سلال ریڈ کر دیں، لہو سلال ریڈ کر دیں، تو فائنلی میں آپ لوگوں کے لیے ناول لے کر آئی ہوں۔ رائٹر سے میں نے پرمیشن آج سے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ پہلے لے لی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ ریزن تھی جس کی وجہ سے میں ریکارڈ نہیں کر پا رہی تھی، کچھ مصروفیات تھی، کچھ مسئلے تھے بیچ میں، مسئلے مسائل تھے جن کی وجہ سے میں ریڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ تو فائنلی میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں، آج آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر لیا ہے۔ اور رائٹر کے چینل پر جو ہے ایک سبسکرائبر تھی ان کی پیاری سی، جنہوں نے بہت پیار سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے یہ وائس اوور میں سننا ہے، کیونکہ وہ بلائنڈ تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، جن کا نام نینا ہے۔ تو اگر نینا آپ ناول جو ہے وہ وائس اوور میں سن رہی ہیں تو یہ اسپیشل آپ کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ مجھے لازمی فیڈ بیک دینا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لہو سلال، ایپیسوڈ نمبر 1، رائٹر انیشا عمر۔ سجل سجل گورسی ہاؤس میں ایک آواز گونج رہی تھی، جبکہ جس کو پکارا جا رہا تھا وہ اپنی دنیا میں مگن ایک کارڈ کو کینچی سے تراش تراش کر کچھ بنا رہی تھی۔ سجل، تھوڑی دیر میں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے منال بیگم دروازے میں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ سجل، انہوں نے ایک بار پھر پکارا، مگر مقابل کے کانوں میں باپ کے گانے گونج رہے تھے۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے مگن سی کینچی چلا رہی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی ایئر بڈس پہن کر گم ہو جاتی ہے، آس پاس کی ہوش نہیں ہوتی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آئی اور اس کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جی ماما۔ اس نے فوراً کانوں سے ایئر بڈس نکالے۔ لڑکی، میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ وہ غضبناک ہوئی۔ سوری ماما، وہ میں بھائی کے لیے برتھ ڈے کارڈ بنا رہی تھی۔ اس نے چہک کر ایک خوبصورت سا برتھ ڈے کارڈ سامنے کیا۔ بہت خوبصورت ہے۔ منال بیگم کا غصہ ہوا ہو گیا۔ انہوں نے کارڈ کھولا تو اس میں ان کے بیٹے کی خوبصورت تصاویریں تھیں۔ میرا شہزادہ، انہوں نے اپنے بیٹے کی تصویر کو بوسہ دیا۔ لائیں، مجھے دے، ابھی اس کا تھوڑا سا کام رہتا ہے۔ اس نے کارڈ واپس پکڑ لیا۔ اچھا، یہ لو۔ اس کو کارڈ واپس دے کر وہ پلٹی، جبکہ سجل دوبارہ گلو اسٹک پکڑ کر کچھ چپکانے لگی۔ ارے، میں تو بھول ہی گئی، کس کام سے آئی تھی؟ وہ ماتھا پیٹ کر دوبارہ کمرے میں آئی۔ جی ماما۔ سجل متوجہ ہوئی۔ آج لڑکی والے آ رہے ہیں، تمہارے بھائی کی تصویر دیکھی تھی انہوں نے۔ تو بھائی کو تو دیکھ لیا، اب کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سجل نے معصومانہ سوال کیا۔ سجل، انہوں نے اس کو ایک چپت لگائی۔ پاگل لڑکی، وہ لوگ گھر بار دیکھنے آ رہے ہیں۔ اچھا ماما، مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اپنے بال ٹھیک کیے۔ اس لیے کہ تم ان کے سامنے کوئی بونگی مت مار دینا، تم بھی اب 18 سال کی ہو جاؤ گی، بہت رشتے آنے لگیں گے، انہوں نے پیار سے کہا، مگر آنکھوں میں تنبیہ بھی تھی۔ ارے ماما، بھائی 35 کے ہو کر بھی کوارے پھر رہے ہیں اور آپ مجھے 18 سالہ معصوم بچے کے سر پر تلوار لٹکا رہی ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ انہوں نے بھی ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ میری بچی، مردوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، ان کو تو 70 سال کی عمر میں بھی لوگ بیٹی دے دیتے ہیں، پر اگر بیٹی کے سر میں چاندی چمکنے لگے تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، انہوں نے اداسی سے کہا۔ ماما، سجل نے حیرت سے اپنی ماں کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ کیا میں بوجھ ہوں آپ پر؟ وہ اپنی بڑی بڑی روشن سی آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ نہیں میرا بچہ، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں۔ خیر، تم ان باتوں کو چھوڑو اور نیچے آ جاؤ، کچن میں ہاتھ بٹاؤ میرا، وہ اسے کہتے باہر نکل گئی۔ قریشی ہاؤس میں اس وقت ایک ہو کا عالم تھا۔ سارے ملازم لاؤنج میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا شخص خاموش تھا، اور اس کی خاموشی کو موت سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس وقت وہ سب ملازم اپنی اپنی جان کے سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ سامنے وہ شخص ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ وہ اچانک سیدھا ہوا۔ ملازم کانپ رہے تھے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ میری اسٹڈی میں کل رات کون گیا تھا؟ وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا، مگر اس کی آواز کی وحشت پورے قریشی ہاؤس کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی۔ مالک، ہم میں سے کوئی نہیں گیا، ایک بوڑھا ملازم ہمت کر کے بولا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تمام ملازمین کے چہروں پر خوف اور دہشت دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ لوگ اس وقت کانپ رہے تھے، ان کے وجود پسینے میں شرابور تھے۔ وہ چلتا ہوا اس بوڑھے ملازم کے پاس پہنچا۔ چچا، اس بوڑھے ملازم کا کالر جھاڑا۔
وہ بوڑھا ملازم لرس رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ بابا نے آپ کی جان کی ضمانت لے رکھی ہے مجھ سے، آپ ان کے پرانے وفادار ہیں، مگر وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقیوں کی جان کی امان بھی حاصل کریں گے۔ یہ الفاظ پورے قریشی ہاؤس میں گونجے تھے۔ اوپر والی منزل پر ایک کمرہ تھا جس کے کونے میں زمین پر ایک لڑکی کانوں میں انگلیاں ٹھوسے بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے کانوں میں انگلیاں ہونے کے باوجود وہ دھاڑ سنی تھی۔ اس کا سارا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کے پورے وجود پر کپکپی طاری ہو چکی تھی۔ مالک معاف کر دے، بوڑھا رحم دی بمشکل بولا۔ معاف؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اب ان سب کو آج ختم کر دینا چاہیے، کہتے اس نے اپنی پین کی بیلٹ سے میں نصب گن نکالی۔ سارے ملازموں کے نے خوف سے ایک بار نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تو کیا یہ ہمیں ہماری غلطی کے لیے مار دے گا جو ہم نے کی ہی نہیں؟ ان سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، مگر جواب کسی کے پاس نہ تھا، کیونکہ اس شخص سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ اگر تم لوگ میرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں ہے تم لوگوں کو جینے کا، کہتے اس نے اپنی پستول کا بیرل کھینچا اور اس کو لوڈ کر لیا۔ مالک، بوڑھا رحم دین آگے بڑھا اور اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ مالک معاف کر دیں، آئندہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ وہ گڑ گڑایا۔ رحم دین، وہ دہاڑا، ہٹو۔ اس نے رحم دین کو ٹھڈا مارا۔ وہ دور جا گرا، جبکہ وہ اب ایک ملازم کے سامنے پستول تانے ہوئے تھا۔ چلو بھائی، کلمہ شلمہ پڑھ لو، کہتے اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ سامنے ایک شفیف تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے موت کے فرشتے کو دیکھا اور زیر لب کلمہ پڑھا۔ سب، جبکہ ساتھ کھڑے باقی ملازمین اب ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اب زور زور سے درود پڑھ رہی تھی۔ یا اللہ پلیز بچا لیں۔ وہ جھول جھول کر خود پر طاری کپکپاہٹ کو قابو کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں قریشی ہاؤس میں فائر کی آواز گونجی تھی۔ وہ ساکت ہوئی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بے رنگ، جیسے کسی مردے کا ہو۔ وہ اگلے ہی لمحے زمین بوس ہوئی۔ صفا؟ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے اس کی ماں منہ پر ہاتھ رکھے زمین پر پڑے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ صفا، میری بچی۔ وہ بھاگ کر گئی اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ صفا، میری بچی، ہوش کرو۔ وہ اس کا گال تپتپا رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم زاویار، ایک بھاری مردانہ آواز قریشی ہاؤس میں گونجی۔ اس آدمی کے سفید بال تھے اور سفید ہی داڑھی، کندھوں پر مردانہ شال ان کو ایک بااعتماد اور پر روب شخصیت بنا رہی تھی۔ وہ اب زاویار قریشی کے ہاتھوں سے پستول چھین کر کھڑے تھے، جبکہ سامنے کھڑے شیف نے اپنی بند آنکھیں کھول دی تھیں۔ جاؤ تم لوگ۔ وہ آدمی پیچھے مڑ کر دھاڑا تو سارے ملازمین وہاں سے اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ اب وہ زاویار کی جانب متوجہ ہوئے۔ برخودار، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ اگر میں ایک لمحہ دیر کر دیتا تو تم اس معصوم کی جان لے لی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ بابا، آپ نہیں جانتے میری اسٹڈی سے میری فائل غائب ہے، اور ان لوگوں، تو کیا تم اس فائل کی خاطر سارے ملازمین کی جان لے لو گے؟ انہوں نے زاویار کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن بابا، وہ بے بس ہو گیا تھا۔ بس، انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے اس کو خاموش کروایا۔ آئندہ اس گھر میں گولی کی آواز نہ گونجے، سمجھے تم؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ مقابل مٹھیاں بھیج گیا۔ میری بیٹی تمہاری وجہ سے ٹراما کا شکار ہو چکی ہے زاویار۔ وہ دہاڑے۔ شاہزاد، دوسری منزل سے ایک پکار آئی تھی۔ صفا۔ وہ ہڑبڑیس میں سیڑھیاں چڑھ گئے۔ سجل بیوی، آپ کا فون۔ وہ اس وقت کچن میں سلاد کاٹ رہی تھی جب ملازمہ اس کا فون لیے آئی۔ لاؤ۔ اس نے چھری ایک طرف رکھی اور فون دیکھا۔ خدیجہ آنٹی کا فون۔ اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا۔ یا اللہ خیر۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ میں ابھی آتی ہوں آنٹی، کہتے اس نے فون بند کیا تو منال بیگم اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے پریشانی سے سجل کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ ماما، وہ صفا۔ اس نے بے چارگی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ سجل، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ماما پلیز، اس نے ہاتھ جوڑے۔ سجل اس کے گھر والے ہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے تمہارا یوں بار بار قریشی ہاؤس جانا ہم سب کو نہیں پسند، اور تمہارے بھائی نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ غضبناک ہوئی۔ ماما پلیز۔ اس نے ان کے آگے ان کے ہاتھ پکڑے۔ وہ بہت بری حالت میں ہے، اس کو صرف میں ہینڈل کر سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمکا۔
لیکن لیکن سجل، منال بیگم کی آنکھوں میں سختی در آئی۔ ماما، میں آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، پلیز ماما۔ وہ اب ان سے سماجت کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہوگا، کہتے وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے چادر اٹھائی اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتری۔ سجل، آدھا گھنٹہ۔ کچن سے منال بیگم کی آواز گونجی تھی، جبکہ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ چلو، اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ڈرائیور کو کہا تو اس نے گاڑی چلا دی۔ صحرا میں اس وقت ریت کا طوفان آیا ہوا تھا۔ اس طوفان کی وجہ ہوائیں نہیں تھی، بلکہ کسی کے زناٹے بھرتی ہوئی جیپ تھی۔ اس کے پیچھے درجنوں جیپیں اور بھی تھیں، سر پر کفیہ باندھے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے، اور جیپ کو ہواؤں میں اڑا رہا تھا اور اپنے پیچھے دھول اڑاتا ہوا بے پرواہ سا ہر لمحے اپنی جیپ کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جیپ رکی اور اس کے پیچھے آتی باقی جیپیں بھی اس سے کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ اس نے اپنی جیپ سے پانی کی بوتل نکالی اور اپنے اسکارف کو ذرا سا ہٹایا تو اس کے چہرے کے نقوش واضح ہوئے۔ اس کی شربتی آنکھوں کو ڈھانپتی گھنی سیاہ پلکیں کسی پہرے دار کی عکاس تھیں۔ اس کے سیاہ گھنے بال اس کی گردن کی پشت کو ڈھک دیتے تھے، جو کہ کفیا پہننے کے باوجود نظر آتے تھے۔ اس کا چوڑا کسرتی سینہ واضح کرتا تھا کہ وہ کوئی آسان ہدف نہیں ہے۔ اس کے عربی جبے کی آستینیں اس کے کسرتی بازوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن اتارا اور اس نے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ اس کے حلق سے اترتا پانی اس کی شہرک کو ابھار کر اس کی مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ ابراہیم، سامنے سے ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ابراہیم نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پانی کی بوتل کا ڈھکن بند کیا۔ اس نے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ اس آدمی نے بیگ کو جیپ کی بونٹ پر رکھا۔ وہ اب اس کیس کے لاک کو کھول رہا تھا کہ ابراہیم نے اس کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ آدمی وہیں رک گیا۔ اس نے اپنی جیب سے بجتا ہوا فون نکالا۔ یس مائی ڈارلنگ۔ اس نے ستے ہوئے چہرے پر اچانک سے مسکراہٹ آئی تھی۔ میری جان، کل بھی رو، I'll be there in 30 minutes۔ میری نور نگین، میری ماہ جبین، وہ شرارتی مسکراہٹ لیے سامنے والی ہستی کو محبت سے بھرپور القابات سے نواز رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے شخص کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، تم بس ریڈی ہو جاؤ، میرے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے۔ وہ ترچھے سے مسکان لیے سامنے والی ہستی کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اچھا، اب شرما لیا ہو تو جا کر تیار ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بابا کہیں گے تم ابراہیم کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے سویٹ ہارٹ، لو یو۔ اور ہاں، میرے شہزادوں کو اچھا سا تیار کرنا، اور میری شہزادی کو آج خاص ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ وہ ان تینوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، لو یو کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ سامنے والے شخص کا منہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ منہ بند کر لو ورنہ مکھی گھس جائے گی، اس نے کہتے اس سے بریف کیس پکڑا۔ لیکن اس کو چیک کر لو۔ سامنے والے آدمی نے فکر مندی سے بریف کیس کو دیکھا۔ ابراہیم گورسی کو دھوکہ دینے والے جہنم میں جا کر بھی مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے اس نے چشمہ آنکھ پر لگایا اور اپنی جیپ میں سوار ہوا۔ اس نے ساتھ والی نشست پر بریف کیس رکھا اور جیپ سٹارٹ کی۔ دوسرا آدمی جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ اگلی جیپ ریلی میں ملاقات ہوگی۔ اس نے چشمہ ذرا نیچے کر کے آنکھ دبائی تو دوسرا آدمی افسوس میں سر جھٹک کر رہ گیا، جبکہ ابراہیم گورسی کی جیپ ایک بار پھر سے اپنے پیچھے گرد کا طوفان چھوڑ کر جا چکی تھی۔ آنٹی، اس نے لانچ میں پہنچ کر پکارا۔ سجل، وہ دوسری منزل پر کھڑی اس کو پکار رہی تھی۔ سجل نے چادر سنبھالی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی کہ وہ کسی چٹان جیسے وجود سے ٹکرائی۔ دکھائی نہیں دیتا؟ سامنے والا شخص تنے آئیبرو لیے گررایا۔ سوری بھائی، وہ کیا؟ سامنے زاویار قریشی ایک فائل پکڑے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ سجل کی سانس اٹکی تھی، وہ بچپن سے ہی سے خوف کھاتی تھی۔ سجل، اوپر سے پھر سے آواز آئی آنٹی۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں پھلانگ گئی، جبکہ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے اپنی فائل تھامے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا صفا کو؟ وہ دونوں اب اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔
آج پھر سے گھر میں گولی چلی اور وہ اب کسی کے قابو میں نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن دیا ہے مگر وہ ہنوز اسی حالت میں ہے۔ وہ سجل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتی ہوں، وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بولی تو انہوں نے ایک آس سے سجل کی جانب دیکھا۔ سجل اندر چلی گئی۔ سامنے کمرے کا منظر واضح ہوا۔ وہ ایک کونے میں زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ صفا، صفا میری جان۔ سجل فوراً اس تک پہنچی۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے اس کے بال سہلانے لگی جبکہ صفا ایک ہی سمت میں دیکھے جا رہی تھی۔ سجل نے اس کا چہرہ تھاما۔ صفا میری جان ادھر دیکھو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی جبکہ صفا کی آنکھوں کی پتلیوں نے حرکت کی تھی۔ ہاں میں، ادھر دیکھو، اپنی سجل کی جانب دیکھو۔ وہ بمشکل اس کی توجہ اپنی جانب متبوزل کروا رہی تھی۔ صفا نے غیر یقینی کسی کیفیت میں سجل کا چہرہ دیکھا، پھر وہ رو دی پھوٹ پھوٹ کر۔ سجل نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ بس 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 میری جان، وہ اس کے بال سہلانے لگی۔ سجل وہ گولی، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنے لگی۔ سجل نے شکر کا سانس لیا، کم از کم وہ بولنے لگی ہے۔ کچھ نہیں ہوا، کسی کو کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ سجل اس کے بال سہلاتے اس کو پرسکون کر رہی تھی۔ نہیں سجل، وہ شیف، وہ ہچکیوں سے بیچ بولی تو سجل نے اس کا چہرہ تھام کر سامنے کیا۔ جب میں آئی تو شیف تمہارے لیے سوپ بنا رہا تھا۔ اس کو کیا ہونا ہے بھلا؟ سجل نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا شیف زندہ ہے؟ وہ بمشکل بولی۔ ہاں بالکل، سب ٹھیک ہے۔ وہ تو زاویار بھائی مذاق کر رہے تھے، وہ لوگ کھیل رہے تھے جیسے بچپن میں زاویار بھائی ہمارے سیب پر رکھ کر نشانہ لگایا کرتے تھے نا۔ سجل نے اس کو یاد دلایا تو صفا نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا جبکہ سجل کی آنکھوں میں کرب اترا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ہاں بالکل ویسے ہی وہ لوگ کھیل رہے تھے، تم جانتی ہو نا زاویار بھائی کا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے شیف کو کچھ نہیں ہوا بلکہ وہ سیب تھا جس کے ٹکڑے ہوئے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے کہانی گھڑی تھی ہر بار کی طرح۔ اچھا؟ صفا نے غیر یقینی سے سجل کو دیکھا۔ بالکل، وہ اس کا چہرہ صاف کرتے بولی۔ اب اٹھو اور منہ ہاتھ دھو لو اور پھر سوپ پی لو۔ سجل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھانے لگی، لیکن سجل، وہ پھر سے ٹھٹکی۔ لیکن کچھ نہیں، چلو آ جاؤ، سجل کہتے اس کو واش روم میں لے گئی، اس کا منہ دھلایا اور اس کو روم میں لے آئی۔ سامنے ختیجہ بیگم سوپ لیے کھڑی تھی۔ سجل نے صفا کو سوپ پلایا، تب تک اس کے انجیکشن کا اثر بھی ہو گیا تھا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ اب خدیجہ بیگم اور سجل نیچے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ خدیجہ بیگم اس کا ہاتھ تھامے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ نہیں آنٹی، صفا میری دوست ہے، وہ صرف دوست ہی نہیں میری بہن بھی ہے، اس کے لیے میری جان بھی قربان ہے، اس نے محبت سے کہا تو خدیجہ بیگم نے مشکور نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں ورنہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، اگر ان کو معلوم ہوا تو۔ سجل نے گھڑی پر وقت دیکھا تو اس کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ ایک عالیشان محل کے سامنے ایک جیپ آ کر رکے۔ ابراہیم گورسی اپنی جیپ سے اترا اور اس نے چشمہ اتارا۔ گارڈ بھاگ کر آیا اور اس نے اس سے چابی پکڑ لی۔ وہ اب جیپ کو گراج میں لے کر گیا تھا جبکہ ابراہیم شاہانہ چال لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لیونگ روم کا دروازہ کھلا تو ابراہیم گورسی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے اپنا نچلا لب کاٹا اور وہیں سے باہیں پھیلائے آگے بڑھا۔ اس نے ہال کے بیچوں بیچ کھڑی ایک مصری شہزادی کو اپنے حصار میں لیا۔ اس خوبصورت مصری شہزادی نے ابراہیم گورسی کے گلے میں باہیں حمال کی۔ کون کہتا ہے کہ گناہ گاروں کو جنت نہیں ملتی؟ ابراہیم گورسی جب گھر لوٹتا ہے تو اس کی جنت باہیں پھیلائے استقبال کرتی ہے۔ کہتے اس نے اس مصری شہزادی کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ حوریہ اس کی پناہوں میں سما گئی۔ وہ جھک کر اس کی مہک کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ سلام روحی المستربات، پیس آف مائی ریسٹلیس سول، کہتے وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا جبکہ حوریہ اس سے الگ ہوئی۔ تیار ہو جائیں جا کر، بابا کی 3 کالز آ چکی ہیں، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سے کہہ رہی تھی جبکہ مقابل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میرے ان مومنٹس کو خراب مت کیا کرو روح من، کہتا وہ اس کو کھینچ کر اپنے حصار میں لے گیا۔ بابا کہ اس کو سیڑھیوں سے ایک ننھی سی آواز نے ہوش دلایا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو اس کی چھوٹی سی شہزادی خوبصورت سا فراک پہنے سیڑھیوں پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ان تحفوں کا کیسے شکریہ ادا کروں میں؟ اس نے نہال ہو کر حوریہ کو دیکھا۔
اس کے گال سرخ ہوئے۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور اپنی ننھی پری کو گود میں اٹھا لایا۔ ایک عورت کم تھی مجھے پاگل کرنے کے لیے کہ اللہ نے ایک اور خوبصورت چڑیل دے ڈالی مجھے، وہ اس کا گال کھینچتا بولا، جبکہ وہ ننھی سی پری مسکرائی۔ دل کرتا ہے تمہارے یہ گال کھا جاؤں میں، وہ اس کے پھولے ہوئے گال چوم کر بولا۔ اب ان دونوں باپ بیٹی کی محبت کا سین آن ہو چکا تھا۔ حوریہ مکمل طور پر نظر انداز ہو چکی تھی۔ اس نے حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ابراہیم نے حوریہ کی نگاہیں خود پر مرکوز پائیں۔ سوری بیگم، یہ والا پیار صرف اور صرف میری دینا کے لیے ہے۔ اس نے آئیبرو چکا کر حوریہ کو باور کروایا۔ اور بابا ہم؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو 2 جڑواں بچے کھڑے تھے جن کی عمر 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ تم دونوں تو شہزادے ہو میرے، وہ دینا کو گود میں اٹھائے ان کی جانب بڑھا، جبکہ وہ دونوں اپنی ماں کے پاس چلے گئے۔ واٹ؟ اس نے حیرت سے ان تینوں ماں بیٹے کو دیکھا تھا۔ اگر آپ کا پیار صرف دینا کے لیے ہے تو یاقوت اور مرجان اپنی ماما سے پیار وصول کر سکتے ہیں، کہتے حوریہ زمین پر بیٹھی اور ان دونوں کے گال چومے، جبکہ ان دونوں نے باری باری حوریہ کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ یہ تو دھوکہ ہے، وہ وہیں کھڑا بڑبڑایا، جبکہ حوریہ ان دونوں کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ پھر ابراہیم نے گردن ایک جانب گرائی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، اس کی ایک خوبصورت مکمل فیملی۔ سجل ہانپتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر سفیان گورسی بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ ایک درمیانی عمر کے شاندار سے مرد تھے جن کے بال ان کی کنپٹی سے سفید ہو چکے تھے اور داڑھی بھی سفید تھی۔ پوری داڑھی نہیں تھی، البتہ ایک خط سا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے کوئی اخبار پڑھ رہے تھے۔ سجل کے قدموں کی رفتار سست پڑی، وہ چادر سنبھالتی ہوئی اندر آئی۔ انہوں نے اپنے چشموں کے اوپر سے جھانکا۔ کہاں گئی تھی اس وقت؟ انہوں نے سجل سے پوچھا جو بیرونی دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ بابا، وہ لب کاٹنے لگی۔ وہ کیا سجل؟ میرا بیٹا کہاں گئی تھی تم؟ شام ہو رہی ہے؟ انہوں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا اور اخبار فول کر کے رکھا اور چشمہ اتار کر سامنے ٹیبل پر رکھا۔ وہ بابا، وہ دراصل سجل کے پاس الفاظ جمع نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ دراصل میں نے اس کو بھیجا تھا، زرمینہ آپا کا فون آیا تھا، ان کو ایک ڈیزائن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ منال بیگم نے وقت پر پہنچ کر سجل کی جان بچائی۔ ہاں تو ڈیزائن سمجھ نہیں آ رہا تھا تو خود آ جاتی، اس طرح اکیلی بچی کو بھیجنے کا کیا تب تھا؟ سفیان صاحب برہم دکھائی دیتے تھے۔ ان کے کلائنٹ نے جلدی مچائی ہوئی تھی اور سجل کو ڈریس ڈیزائننگ کا پتہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بلوایا۔ کیا ہو گیا اگر وہ چلی گئی؟ اب کی بار منال بیگم کوفت زدہ دکھائی دیتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے مزید بحث نہ کی اور اسی کا فائدہ اٹھا کر سجل اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ منال بیگم نے دانت کھینچ لیے تھے۔ سجل اپنے کمرے میں آئی اور اس نے اپنا فون اٹھایا، ایک ویڈیو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، وہ پرجوش سی بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، میری چھوٹی سی گڑیا۔ سامنے اسکرین پر ایک وجیح چہرہ اس کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ میری گڑیا کیسی ہے؟ وہ بے حد محبت سے پوچھ رہا تھا۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، اور اب میں بڑی ہو گئی ہوں تو یہ گڑیا نہ کہاں کرے، اس نے منہ کھلایا۔ میری گڑیا جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ میرے لیے گڑیا ہی رہے گی۔ سامنے والے کے لہجے میں محبت کی چاشنی تھی۔ بھائی آپ اس برتھ ڈے پر آ رہے ہیں نا؟ اس نے پرجوشی سے پوچھا۔ میں تھوڑا مصروف ہوں، مقابل نے سر پھچایا، جبکہ سجل کی آنکھوں میں چمکتے سارے ستارے بجھ گئے۔ ابراہیم نے دیکھا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ ارے ارے میری لاڈو، وہ پریشان ہوا۔ میں آؤں گا میری لاڈو، مگر اپنی آنکھوں کے یہ ستارے مت بجھنے دیا کرو۔ وہ سماجت کرنے لگا، جبکہ سجل کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی گال پر بہہ گیا۔ سجل، ابراہیم نے اس کو محبت سے پکارا، میرا بیٹا اتنی جلدی رونے لگ جاتا ہے، کیا کرو گے تم زندگی میں؟ وہ آئیبرو سکیڑے گردن ایک جانب گرائے افسوس سے کہہ رہا تھا، مجھے کچھ نہیں کرنا اپنی زندگی میں، مجھے بس اپنوں کے ساتھ رہنا ہے بھائی، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ وہ ناک پوچھتی بولی، ہا ہا ہا، میری گڑیا میں آ رہا ہوں، اب رونا بند کرو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سجل کے آنسو صاف کرنا چاہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ بے بس سا دکھائی دیا کیونکہ وہ 7 سمندر پار تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سجل نے چہرہ رگڑا اور دوبارہ پرجوش ہوئی۔ بھائی آپ کو پتا ہے آج آپ کو دیکھنے لڑکی والے آ رہے ہیں؟ ابراہیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا مجھے دیکھنے؟ لیکن میں تو یہاں ہوں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو یاد دلایا۔ جانتے ہیں کہ آپ وہاں ہیں، ان لوگوں نے آپ کی تصویر دیکھ لی تھی، ان کو آپ بہت پسند آئے ہیں۔ وہ پسند کیوں نہ آتے، میرا بھائی ہے ہی اتنا ہینسم۔ سجل نے ایک ہاتھ سے ابراہیم کی بلائیں لی، اس لیے وہ اب بس گھر دیکھنے آ رہے ہیں۔
سجل نے خوشی خوشی اس کی معلومات میں اضافہ کیا، جبکہ مقابل کے گلے میں ایک گلتی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کم آن بھائی، آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ابھی تک شادی کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ پتا ہے میری ساری دوستوں کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، سب مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ کب تک ہمارے بھائیوں کے ولیموں کی دعوتیں اڑاتی رہو گی اور اپنے بھائی کا ولیمہ کب کھلاؤ گی۔ سجل نے بے چارگی سے اپنی کنڈیشن بتائی، جبکہ ابراہیم گورسی مسکراہٹ ضبط کر گیا تھا۔ اچھا، تو کوئی بات نہیں گڑیا، اس بار آؤں گا تو تم اپنی دوستوں کو میرا ولیمہ کھلا دینا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے بائیں جانب دیکھا اور دوبارہ اسکرین کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ماما سے کہتی ہوں کہ ایک پیاری سی لڑکی دیکھ کر رکھیں۔ سجل چہکی۔ اچھا میری گڑیا، دیکھ لو، کہتے اس نے اپنا نچلا لب کاٹا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی سے آ جائیں۔ سجل نے اکاس سے کہا۔ ٹھیک ہے گڑیا، میں 2 دن تک آ رہا ہوں، ابراہیم نے محبت سے کہا اور الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے فون جیب میں رکھ کر گردن موڑی تو سامنے وہ مصری شہزادی سینے پر ہاتھ باندھے خونی نگاہوں سے اس کو گھور رہی تھی۔ ابراہیم نے مسکراہٹ دبائی اور اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا کوٹ؟ اس نے بیڈ پر پڑے کوٹ کی جانب اشارہ کیا، وہ ہمیشہ اس کو خود کوٹ پہنایا کرتی تھی۔ حوریا نے اس کو گھورا اور کوٹ اٹھایا۔ کوٹ پہنا کر وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی ٹائی درست کرنے لگی۔ تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ولیمہ کھلائیں گے؟ وہ اس کی ٹائی کو کس رہی تھی۔ ابراہیم گورسی نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر اس کی ٹائی پر مضبوط ہوتی گرفت کو دیکھا۔ میری جان، ابراہیم گورسی کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں ہاں بتائیں، وہ مسلسل اس کی ٹائی کو کس رہی تھی۔ اتنی مت کسو اس کو ورنہ تمہارا ابراہیم اللہ کو پیارا ہو جائے گا، وہ مسکراہٹ دبائے کہہ کیا، جبکہ سامنے کھڑی شہزادی کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ اس کے چہرے پر خوف تر آیا۔ اوکے اوکے، نہیں کرتا آئندہ ایسی بات۔ وہ ایک پل میں اس کا چہرہ پڑھ لیا کرتا تھا، جبکہ اب تک ہوریا کی پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ کم آن، وہ اس کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ کہا نا آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا، آئی ایم سوری۔ وہ اس کے بال سہلانے لگا۔ ابراہیم، میں ہر دکھ برداشت کر سکتی ہوں مگر آپ کی جدائی میرے لیے موت سے بدتر ہے، وہ ہچکیوں کے بیچ بولی۔ آئی ایم سوری میری جان۔ ابراہیم بھی اپنی حوریا کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ اس کے سر کا بوسہ لیتے اس کو یقین دلا رہا تھا۔ تو آپ اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ نے مجھ سے شادی کر لی اور اب تو آپ کی 3 اولادیں بھی ہیں؟ اور وہ اس کو سینے میں منہ دیے شکوہ کر رہی تھی۔ بتا دوں گا میری جان، بس میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کسی کو میری پہچان کا علم ہو کہ میں مصر کے پریزیڈنٹ کا داماد ہوں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ لیکن آخر کب تک چھپائیں گے اس بات کو؟ اب حوریا اس کے سینے سے چہرہ نکال کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بہت جلد بتاؤں گا، اور تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے بولا۔ مجھے اسی بات کی فکر ہے کہ میں یہاں آپ کا راستہ دیکھتی رہ جاؤں گی اور ان لوگوں نے آپ کو ایک بار پھر سے دلہا بنا دینا ہے۔ وہ صرف ناک لیے بولی تو ابراہیم گورسی کا کہکا گونجا۔ کم آن، تم ایک پڑھی لکھی عرب لڑکی ہو کر اپنے شوہر کی دوسری شادی پر اعتراض نہیں کر سکتی۔ وہ حیرت سے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ عرب تو ایک ساتھ ہی 4 کر لیتے ہیں۔ وہ اس کو مزید تپا گیا۔ تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بس آپ صرف اور صرف میرے ہیں، میں آپ کا سایہ بھی کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، حوریا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ابراہیم گورسی کو تو خود اپنی قسمت پر ہی رشک آیا تھا۔ یہ ابراہیم گورسی صرف اور صرف آپ کا ہے حوریا رحمان، اس نے جتاتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ شاندار گاڑیاں ایک محل کے سامنے آ کر رکی تھیں۔ ایک گاڑی میں سے ابراہیم گورسی اپنی حوریا اور دینا کے ساتھ نکلا۔ دوسری گاڑی میں سے اس کے 2 شہزادے نکل کر آئے۔ دونوں نے آ کر حوریا کے ہاتھ تھامے، جبکہ دینا ابراہیم کی گود میں تھی۔ وہ جوڑا ہر کسی کی توجہ کا مرکز تھا۔ ہر کوئی اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم گورسی کی شخصیت کو دیکھ کر ہر لڑکی اپنی سانس تک روک لیا کرتی تھی، اور پھر جب ان کی نگاہ ساتھ کھڑی حوریا پر پڑ جاتی تو وہ رشک بھری نگاہوں سے اس مصری شہزادے کو دیکھا کرتی تھی۔ یقیناً اس کا معیار ایک شہزادی ہی تھی، اس سے کم اس کے ساتھ جچتا ہی نہ تھا۔ وہ تینوں محل کے احاطے سے ہو کر ایک وسیع و عریض ہال میں پہنچے جہاں سب کی نگاہیں ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ پانچوں وہاں داخل ہونے ہوئے تو سب نے نگاہ اٹھا کر ابراہیم گورسی اور اس کی خوبصورت سی فیملی کو دیکھا۔ کم آن مائی سن، ایک درمیانی عمر کا شاندار مرد اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ابراہیم نے دینا کو گود میں اٹھائے رکھا۔ ہم لوگ تمہارا ہی ویٹ کر رہے تھے، آ جاؤ۔ انہوں نے دوستانہ انداز میں ابراہیم کو اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر ان کے ساتھ چلا گیا، جبکہ دینا کو حوریا نے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ ایک فیملی گیدرنگ تھی۔ رحمان کرداوی کے مینشن میں ایسی تقریبات ہوتی رہتی تھی۔
کسی بچے کی سالگرہ ہو، کسی نے امتحان میں ٹاپ کر لیا ہو یا کسی نے کوئی مقابلہ جیت لیا ہو، تقریب ہونا ایک عام سی بات تھی۔ رحمان کرداوی مصر کے موجودہ پریزیڈنٹ تھے۔ ان کا خاندان بہت وسیع تھا، جس میں ان کے بھائی اور ان کی اولادیں شامل تھی، مگر کرداوی کے صرف ایک ہی اولاد تھی اور وہ تھی حریہ رحمان۔ رحمان کرداوی کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ مصر میں اس وقت جمہوری حکومت تھی، مگر سارے اختیارات ایک صدر ہونے کے ناطے رحمان کرداوی کے پاس ہی تھے۔ دنیا کی نظر میں وہ بس ایک مملکت کے صدر تھے، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ بادشاہ تھے۔ وہ پچھلے 10 سال سے مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ وہ ایک صدی روم تھا جہاں سربراہی کرسی پر براجمان کرداوی بیٹھے تھے، جبکہ سامنے کرسی سے ٹیک لگائے ابراہیم گورسی بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے رحمان کرداوی کا وفادار اور ان کا پرسنل اسسٹنٹ منصور عباس کھڑا تھا۔ رحمان کرداوی نے ایک فائل کھول کر اس کے سامنے کی۔ ابراہیم نے وہ فائل اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور اس کے صفحے الٹ پلٹ کرنے لگا۔ یہ ڈیل ہونی تھی ہماری روس کے ساتھ، انہوں نے خفیہ لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ ابراہیم نے ناسمجھی کے انداز میں پوچھا۔ اس کی انفارمیشن لیک ہوئی ہے ابراہیم، انہوں نے زور دے کر کہا۔ لیکن یہ سب کون کر سکتا ہے؟ ابراہیم نے کندھے اچکائے۔ نہیں جانتا، مگر میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے یہ ویپنز اپنی پرائیویٹ آرمی کے لیے امپورٹ کروائے تھے، مگر اس کی انفارمیشن لیک ہو چکی ہے۔ اگر عوام کو معلوم ہوا کہ ان کے ٹیکس کی رقم سے میں اپنی پرائیویٹ آرمی بنا رہا ہوں تو وہ لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور تو اور رشین کمپنی نے بھی ہماری ڈیل کینسل کر دی ہے۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ یعنی اب مفت کی بدنامی ہوگی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئے۔ ابراہیم نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، جس نے انفارمیشن لیک کی ہے وہ آگے سیل نہیں کر سکے گا۔ میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا، اس نے یقین دلایا۔ اور ڈیل رحمان کرداوی کو میں امید کی کرن نظر آئی۔ وہ تو اب گئی بابا، اس نے مایوسی سے کہا۔ لیکن ابراہیم، وہ پر امید تھے کہ ابراہیم کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اس ڈیل کو فی الحال پوسٹ پون کر دیں۔ میں پہلے ہیکر کا معاملہ دیکھ لوں، پھر ڈیل کا سوچیں گے۔ اور اس دوران اگر کوئی بات نکلتی بھی ہے تو ہم اپنا دامن جھاڑ کر دکھا دیں گے کہ بھائی ہم نے کچھ بھی امپورٹ نہیں کیا۔ ابراہیم نے سمجھداری سے جواب دیا تو رحمان کرداوی نے رشک بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ دوبارہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ میری بیٹی کا انتخاب لاجواب ہے، انہوں نے کہکا لگایا تو ابراہیم گورسی کھلے دل سے مسکرایا۔ رات ہو چکی تھی۔ گاڑی ابراہیم کے مینشن کے سامنے آ کر رکی تو دینا کو گود میں اٹھائے گاڑی سے نکلا۔ وہ سو چکی تھی، جبکہ حریہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ لوگ لیونگ روم میں پہنچے۔ میں دینا کو سلا دیتا ہوں، تم یاقوت اور مرجان کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، اس نے دینا کو کندھے پر گرائے حریہ سے کہا۔ تو وہ سر ہلا کر یاقوت اور مرجان کو ان کے کمرے میں لے گئی۔ دینا ابھی 3 سال کی ہی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ اس نے دینا کو بیبی کاٹ میں سلا دیا اور خود اپنا فون اٹھائے ٹیرس پر آ گیا۔ اس نے بالکنی میں کھڑے ہو کر سگریٹ سلگایا اور ایک ہاتھ میں فون پکڑا۔ ہاں ذرا، وہ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا۔ مال آج وہاں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ سن کر اس بات میں سر ہلایا اور ایک گہرا کش لیا۔ ٹھیک ہے، مگر صحرائے سینا پر میری فوج کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ذہن میں رکھنا۔ ذرا، اس نے دھواں ہوا میں چھوڑا تو وہ فضا کو آلودہ کرنے لگا۔ میں 2 دن تک پاکستان جا رہا ہوں، اس سے پہلے مجھے وہاں کی رپورٹ چاہیے، کہتے اس نے دوبارہ سگریٹ لبوں سے لگایا۔ ہاں، پریزیڈنٹ کی تم فکر مت کرو، وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ریاست کیا ہوتی ہے یہ اب ابراہیم گورسی بتائے گا سب کو، اس نے ایک کہکا لگایا۔ اسی دوران اس کے عقب میں گلاس ڈور کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور فون بند کر دیا۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا، اس کو پاؤں تلے مسل دیا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آ جاؤ جانے من، کہتے اس نے باہیں پھیلا دی۔ وہ ناراض سی اس کے قریب آئے۔ ارے میری بیوی ناراض ہے؟ اس نے حیرت سے اس کا ناراض سا چہرہ دیکھا، جبکہ حریہ نے اس کے پاؤں تلے مسلی ہوئے سگریٹ کو دیکھا۔ اچھا نا، آئندہ نہیں پیوں گا، کہتے وہ اس کو اپنے حصار میں قید کر گیا۔ اپنی اس چھوٹی سی ناک پر غصہ مت سجایا کرو، اور بھی پیاری لگنے لگتی ہو۔ وہ اس کے ناک پر لب رکھتا بولا۔ آپ 2 دن بعد پاکستان چلے جائیں گے؟ وہ منہ پھلائے اس کے کالر کو درست کرتے بولی تو ابراہیم گورسی اپنی شہزادی پر جی جان سے پیار آیا۔
مجھے ابھی سے مس کرنے لگی ہو؟ وہ مسکرایا جبکہ حوریا نے منہ پھلایا۔ کب واپس آئیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہنے لگی، جلد آ جاؤں گا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتا کہہ رہا تھا، تم فکر مت کرو، میں دولہا نہیں بنوں گا۔ وہ ہنس دیا جبکہ حوریا نے غصے سے اس کو دیکھا۔ آپ دولہا بن بھی نہیں سکتے، وہ اس کو چتا گئی۔ اب تم چیلنج مت کرو جانے من۔ وہ آئیبرو چکائے بولا تو حوریا نے چونک کر دیکھا۔ مجھے دوسری شادی کرنے سے تم روک سکتی ہو اور نہ ہی اسلام روکتا ہے۔ میں چاہوں تو 4 کر سکتا ہوں کیونکہ میں فوٹ کر سکتا ہوں، اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم حق ادا کر سکو اور انصاف کر سکو تو بے شک کرو 4 شادیاں۔ اور تم جانتی ہو میں حق بھی ادا کر سکتا ہوں اور انصاف بھی۔ وہ معنی خیز نگاہیں لیے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکان تھی۔ ابراہیم، حوریا کی آواز لرزتی تھی۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا، کیسے وہ اس کے سب سے بڑے خوف کو اس طرح بیان کر رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، لیکن فی الحال وہ اس کے گرد گرفت تنگ کرتا مزید بولا، میرے پاس ایک ہی بیوی ہے تو میں اس کے حقوق جی جان سے ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے دل کے سارے وہم اور وسوسے دور ہو جائیں۔ حوریا بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر ابراہیم گورسی ہر دن ہر لمحہ حوریا کو اس طرح محبت کرتا تھا کہ جیسے ان کی شادی کو ایک ہی دن گزرا ہو۔ اس کو ہر دن ہر رات اپنی بے پناہ محبتوں اور چاہتوں میں رنگ دیا کرتا تھا، اور وہ سرشار سی اس کی محبتوں کو وصول کرتی رہتی تھی۔ ابراہیم کی محبتیں اس کو دن بدن نکھار رہی تھیں۔ کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ حوریا رحمان 3 بچوں کی ماں ہے۔ اس کا سراپا دن بدن نکھر رہا تھا، اور اس نکھار میں اس کے شوہر کی بے پناہ محبتیں اور چاہتیں شامل تھیں۔ گورسی ہاؤس میں اس وقت رونق لگی ہوئی تھی۔ ڈنر ٹیبل پر مہمان بیٹھے تھے۔ سفیان گورسی سربراہی نشست پر براجمان تھے۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ آ جائیں۔ سفیان گورسی اٹھے اور ان کو لیے دوبارہ لیونگ روم میں آ گئے۔ مہمانوں میں ایک درمیانی عمر کے مرد، ایک نفیس سی درمیانی عمر کی خاتون اور ایک پیاری سی لڑکی تھی۔ وہ سب لوگ اس وقت لیونگ روم میں موجود تھے۔ ماشاء اللہ آپ کی بچی بہت پیاری ہے، منال بیگم نے نوال کو دیکھا جو کہ ایک کم عمر خوبصورت سی لڑکی تھی اور اس وقت اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھی تھی۔ سجل، انہوں نے سجل کو پکارا جو کہ ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جی ماما۔ سجل متوجہ ہوئی۔ بیٹا جاؤ نوال کو گھر دکھاؤ۔ انہوں نے سجل کو گھورا۔ جی ماما۔ سجل فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آؤ نوال۔ وہ اس کو لیے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ نوال کا تعلق بھی اچھے خاندان سے تھا، اس لیے وہ زیادہ متاثر نہ ہوئی۔ میں اپنا روم سمپل ہی رکھتی ہوں۔ سجل نے نوال کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ آؤ تمہیں بھائی کا روم دکھاؤں، تم یقیناً متاثر ہو جاؤ گی۔ وہ ہنسی دبائے اس کو دوسری منزل کے ایک ہی الگ تھلگ سے پورشن میں لے گئی۔ وہ ایک پورشن تھا جس میں ایک کمرہ، چھوٹا سا لیونگ روم اور ایک اوپن کچن اور جم خانہ بنا ہوا تھا۔ سجل نے چابی گھما کر مین ڈور اوپن کیا تو نوال کا منہ کھل گیا۔ سامنے سارے کمروں کی دیوار گلاس سے بنی ہوئی تھی، جہاں سے معلوم ہوتا تھا جم خانہ کون سا ہے اور لیونگ روم کون سا۔ بیڈ روم کا اندرونی منظر واضح نہ ہو سکا کیونکہ وہاں اس کمرے کے گرد پردے گرے ہوئے تھے۔ نوال حیران سی سجل کے پیچھے چلتی گئی۔ لیونگ روم میں عالیشان صوفہ سیٹ تھا اور ہر ٹیبل پر ایک عدد اینٹیک پیس پڑا تھا۔ نوال نے وہ کلیکشن زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ دیوار پر دیو کامت پینٹنگز اپنی قیمت خود چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ ہر چیز انمول اور شاندار تھی۔ اوپن کچن صاف ستھرا اور ماڈرن طرز کا تھا۔ وہ یک ٹک سی کچن کو دیکھنے لگی۔ دراصل بھائی کوکنگ خود کرتے ہیں۔ ان کو یہاں نہ تو کسی شیف کا کھانا پسند آتا ہے اور نہ ہی ہمیں ان کی پسند کے کھانے بنانے آتے ہیں، سجل نے نوال کی نگاہوں کا تعاقب کر کے بتایا۔ نوال نے تھوک نکلا، تو کیا ان کو کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا؟ نوال حیران ہوئی۔ سجل نے نفی میں سر ہلایا۔ البتہ تم کوشش کرنا، شاید وہ اپنا ٹیسٹ چینج کر لیں۔ سجل نے نوال کو کوہنی ماری۔ آؤ بیڈ روم دکھاؤ۔ سجل کہتے آگے بڑھی، کیا تمہارے پاس چابی ہے؟ نوال نے حیرت سے پوچھا۔ آف کورس ہے، میرے پاس چابی نہیں ہوگی تو اور کس کے پاس ہوگی؟ تمہیں پتا ہے بھائی کی چیزوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے میرے۔ صرف مجھے اجازت ہے ان کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی۔ سجلات چہک چہک کر نوال کو اپنے بھائی کی زندگی میں اپنی اہمیت جتا رہی تھی تاکہ بھابھی بننے کے بعد وہ کہیں سجل کو اس کے بھائی سے دور نہ کر دے۔ نوال نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر توقع کے عین مطابق شاندار تھا۔ کمرے کا تھیم سیاہ اور گرے تھا۔ اوپر اسٹار سا معلوم ہوتا تھا کہ ہر چیز یا تو سیاہ تھی یا گرے۔ اس کے علاوہ وہاں تیسرا رنگ موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے
وہ کمرہ اپنے مالک کی نفیس طبیعت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ دیکھا ہے نا شاندار؟ سجل چہکی تو نوال ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ ہاں ہاں بہت اچھا ہے۔ وہ یک ٹیکسی کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ سجل، نیچے سے منال بیگم کی آواز آئی تو وہ دونوں نیچے آ گئے۔ مہمان جا چکے تھے۔ سجل اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اف، کتنا تھک گئی میں آج۔ اس نے اپنا فون اٹھایا تو صفا کی مسڈ کالز دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے، مگر پھر بھی اس نے نمبر ڈائل کیا اور اگلے ہی لمحے کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم، اٹھ گئی میری چندا؟ سجل نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ ہاں، صفا کی تھکی تھکی سی آواز گونجی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ سجل دوبارہ فکر مند ہوئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس انجیکشن کی وجہ سے سارا جسم مٹی ہوا پڑا ہے۔ غنودگی میں بولی۔ تم بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ صفا نے جمائی لے کر سجل سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، آج بھائی کے رشتے والے آئے ہوئے تھے، لڑکی اور اس کے ماں باپ۔ سجل نے تکیا گود میں رکھا اور اس کو بتانے لگے۔ یار لڑکی بہت پیاری ہے صفا، اور میرا بھائی تو ہے ہی لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک، سجل نے چہک کر کہا، جبکہ صفا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ تو کیا تم لوگ ابراہیم کی شادی کرنے والے ہو؟ وہ اداس سی بولی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے صفا، بھائی اس سال 35 کے ہو جائیں گے، اگر انہوں نے مزید دیر کی تو پھر ان کے لیے بیواؤں اور طلاق یافتہ لڑکیوں کے رشتے آنے لگیں گے، کہتے سجل نے کہکا لگایا، جبکہ صفا پھیکا سا مسکرائی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اچھا تم صبح کالج آؤ گی؟ اس نے وفتاً سجل سے پوچھا۔ ہاں میں آؤں گی، اور تم؟ سجل نے سوال کیا۔ ہاں میں بھی آؤں گی، گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ صفا کے لہجے میں عجیب سی اداسی سی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ہم لوگ کالج کے بعد شاپنگ کے لیے جائیں گے، پرسوں بھائی کا برتھ ڈے ہے اور مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ سجل نے صفا کو اپنا پلان بتایا۔ اچھا تو کیا ابراہیم واپس آ رہے ہیں؟ صفا نے دھڑکتے دل کو قابو کیا۔ ہاں بھائی برتھ ڈے سے پہلے پہنچ جائیں گے، انہوں نے وعدہ کیا ہے مجھ سے۔ سجل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جبکہ صفا کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ تب کیا تھا، اس کے گال سرخ تھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنی حالت دیکھی اور اپنے گال تھپ تھپائے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا، جبکہ سجل نے بند اسکرین کو گھورا۔ عجیب لڑکی ہے۔ سجل نے فون سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور سو گئی۔ وہ آج بہت تھک گئی تھی، اس لیے اس کو جلدی ہی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ دوسری جانب صفا نے فون بیڈ پر پٹکا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسا احساس ہے، میرا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے فون اٹھایا اور اس کی گیلری اوپن کی جو کہ لاک تھی۔ اس میں ایک فولڈر تھا جس میں بس ابراہیم گورسی کی تصاویر تھی، جو سجل اس کو بھیجتی رہتے تھے، صرف یہ جتانے کے لیے کہ ابراہیم زاویار سے زیادہ ہینسم ہے۔ اور یہ مذاق مذاق میں بھیجی گئی تصاویر وہ جمع کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے پاس جمع ہو چکا تھا۔ وہ اب ایک ایک تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سلائڈ کرتی رہی اور ایک تصاویر پر اس کی نگاہ ٹک گئی۔ وہ 3 پیس پہنے، سن گلاسز لگائے، فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس تصویر میں اس کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ غالباً اپنے کوٹ کا بٹن بند کر رہا تھا۔ صفا نے وہ تصویر زوم کی اور کرتی رہی، حتیٰ کہ پوری اسکرین پر بس ابراہیم گورسی کا روشن سا چہرہ دمک رہا تھا۔ صفا نے اسکرین پر ہاتھ پھیرا۔ آپ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، میں جانتی ہوں کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی ٹرانس کے تحت اس تصویر سے باتیں کر رہی تھی، مگر پھر بھی صفا صرف آپ سے محبت کرتی ہے۔ صفا بس صفا ابراہیم کہلانا چاہتی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے اسکرین کو دیکھتی رہی۔ صفا کی آنکھوں کی پتلیوں میں بھی ابراہیم کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آپ کسی اور کے ہو جائیں گے، یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دل بند ہو رہا ہے ابراہیم۔ اس نے ایک ہچکی لی۔ کیا قسمت مجھ پر مہربان نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ آپ کو میرے مقدر میں نہیں لکھ سکتی؟ اس کو معلوم ہی نہ ہوا جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اسکرین پر گرنا شروع ہو گئے۔ اس نے موبائل کو سینے سے لگایا اور آنکھیں موندے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ جب بچپن میں زاویار بھائی مجھے ٹارچر کیا کرتے تھے، جب وہ میرے سر پر سیب رکھ کر گن سے نشانے لگایا کرتے تھے، تو صرف آپ تھے جو مجھے بچایا کرتے تھے۔ جب سے آپ پردیس چلے گئے ہیں، میں اکیلی ہو گئی۔ میں ہر روز زاویار بھائی کا ٹارچر سہتی تھی۔ ان کو مجھے تکلیف دے کر نہ جانے کون سا سکون ملتا ہے۔ پلیز آپ واپس آ جائیں اور مجھے اس جہنم سے نکال کر کہیں دور لے جائیں ابراہیم۔ اس نے ایک آخری ہچکی لی۔
मिस्र रात के अंधेरे में नहा गया था। अब बस आसमान पर खूबसूरत सा चांद दमक रहा था जो कि इब्राहिम गोरसी की खिड़की से नजर आ रहा था। इस खिड़की से जो बालकनी में खुलती थी, वो आंखें खोले इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। कमरा नीम तारीक था। इसने दाएं जाने देखा तो दीना बीबी कॉट में पुरसुकून नींद में थी। इसने अपना एक हाथ सर के नीचे रखा जबकि दूसरा बाजू हुरिया के गिर्द हाइल किया था। इसकी आंखों के सामने एक खौफनाक सा मंजर लहराया। वो खून में लथपथ कुछ जिस्म थे। एक माँ रो रो कर फरियाद कर रही थी। एक मंजर में एक बच्चे की लाश थी जो कि मस्क हो चुकी थी। इब्राहिम गोरसी ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। मैं तुम लोगों का इंतकाम जरूर लूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना टक्कर लेनी पड़े। इसने खुद से अहद किया गया अहद एक बार फिर से दोहराया था। वह हर रात सोने से पहले अपना अहद दोहराया करता था ताकि वो अपनी जिंदगी की रंगीनियों में खोकर कहीं इन मासूम जानों को न भूल जाए जो बेगुनाह जाया हो गई थी। गजा के मासूम बच्चों की लाशें और इनकी माओं की आहो बका इब्राहिम गोरसे की आंखों की नींद छीन लिया करती थी। और इसने खुद से अहद कर रखा था कि वो इंतकाम देगा। वो इन सबको जहन्नुम वासिल करेगा जिन्होंने मासूम का खून बहाया। सुबह की रोशनी ने लाहौर के हर घर के सहन को रोशन कर दिया था। उजाला हर सू फैल चुका था। गोरसी हाउस के किचन से काफी कॉफी की ताज़ा महक ने लिविंग रूम को भी अपने शहर में जकड़ रखा था। मिनाल बेगम मुलाजमा के साथ इस वक्त किचन में खड़ी थी। मामा। सजल अपना बैग उठाए लिविंग रूम में आई और वहां से किचन में। मामा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। वो किचन के दरवाजे में खड़ी थी। ठीक है, नाश्ता कर लो, इन्होंने मुलाजमा को नाश्ता लगाने का कहा। नहीं मामा, देर हो जाएगी। इसने घड़ी पर वक्त देखा। सजल, कितनी बार कहा है जल्दी सो जाया करो। सारी रात तुम ड्रामे देखती रहती हो और सुबह फिर नाश्ते के बिना ही कॉलेज भाग जाती हो। इन्होंने रोज की तरह इसको डांटा। मामा, मैं सच्ची रात को जल्दी सो गई थी। इसने अपनी शहरक पकड़कर कसम खाई। सजल, कसम मत खाया करो। इन्होंने घूरा। अच्छा ये लो लंच बॉक्स। इन्होंने जल्दी से एक सैंडविच पैक करके इसको पकड़ाया। ओके मामा, लव यू। कहते वो लंच बॉक्स बैग में रखती अपनी चादर संभालती वहां से लिविंग रूम में आई तो सुफियान साहब ट्रैक सूट में मलबूस बाहर से आते दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। ध्यान से जाना मेरा बेटा, इन्होंने शफकत से कहा। बाबा, वो क्या मैं मार्केट चली जाऊं कॉलेज के बाद? इसने झिझकते हुए पूछा। अपनी मामा के साथ जहां मर्जी जाओ, इन्होंने नॉर्मल से अंदाज में कहा। नहीं, वो मुझे भाई के लिए कुछ चीजें खरीदनी है तो मैं सिफा को लेकर जाऊंगी। हम लोग छुट्टी के बाद वहीं से जाएंगे, इसने डरते डरते बताया। वो कुछ देर इसको देखते रहे, फिर उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, चली जाओ, मगर ड्राइवर को साथ रखना, इन्होंने तलकीन की। शुक्रिया बाबा, वो मुस्कुराई। जीती रहो। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा और आकर सोफे पर बैठ गए जबकि सज्जद अब बाहर निकल गई थी। दोपहर हो रही थी। जजीरा नुमा सीना पर एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। गार्ड्स की एक बड़ी तादाद ने हेलीकॉप्टर को अपने हिसार में ले लिया था जबकि दर्जनों गाड़ियां इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला तो इब्राहिम गोरसी मामूल के मुताबिक सन ग्लासेस लगाए थ्री पीस पहने जीन में उतरा। वो एक हाथ में फोन पकड़े और दूसरे हाथ से अपने कोट के बटन बंद करता हुआ नीचे उतरा तो सारे गार्ड्स अलर्ट हो गए। इसके पीछे इसका दायां बाजू जरार था जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। वो शान बेनियाजी से चलता हुआ आया। एक गार्ड ने भागकर गाड़ी का दरवाजा खोला और इब्राहिम गोरसी इससे स्याह शीशों वाली गाड़ी में सवार हो गया जबकि जरार एक दूसरी गाड़ी में था। अब गाड़ियों का काफिला रवा दवा था। वो एक गैर आबाद इलाका था। जजीरा नुमा सीना बहर अहमर और बहर रूम के दरमियान एक सहराई इलाका है जहां आबादी ना होने के बराबर है। ये मिस्र शुमाली इंतहाई इंतहाई इलाका है जो आर्जी तौर पर 1956 से 1957 और फिर 1976 से 1982 तक इसराइल के कंट्रोल में रहा था। लेकिन इस वक्त वो दोबारा मिस्र के कंट्रोल में था। इसकी हदूद शुमाली में मिस्र के साथ और मशरक में इसराइल और गजा की पट्टी से मिलती थी। इसलिए ये बहुत अहम और ख़तरनाक इलाका था। चूंकि मिस्र और इसराइल में अमन मुआहदा हो चुका था इसलिए सब जंग बंदी हो गई। मगर इब्राहिम गोरसी इस जगह से दोबारा एक चिंगारी भड़काने वाला था। वो यहीं से दोबारा इस जंग का आगाज करना चाहता था जो कि 1982 में ख़त्म हो गई थी। क्योंकि वो इंतकाम चाहता था मासूम जानों का।
اس دن اس کا مصر میں پہلا دن تھا. اس کو القاہرہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ ملا تھا. وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کو شروع سے تاریخ پڑھنے اور ریسرچ کرنے میں دلچسپی تھی اور مصر کی تاریخ اس کو شروع سے ہی اٹریکٹ کرتی تھی. اس کو اس کے ایک دوست نے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا اور وہ دوست زرار تھا. وہ دونوں بچپن سے ایک ساتھ تھے. زرار کو پہلے ہی سال ہی اسکالرشپ مل گئی تھی اس لیے وہ پہلے ہی مصر پہنچ گیا تھا. جبکہ ابراہیم نے دن رات محنت کی اور اگلے سال اس کا اسکالرشپ حاصل کر لی. کیسا رہا سفر؟ وہ دونوں ایئرپورٹ سے نکل کر ایک ٹیکسی میں تھے جبکہ زرار نے پوچھا. ایک دم فرسٹ کلاس. اب تو بس انتظار نہیں ہوتا. میں جلد از جلد ان منحوس مارے فرعون کو دیکھنا چاہتا ہوں. ابراہیم نے کہکا لگایا تو زرار بھی ہنس دیا. مل لینا اپنے شاگرد بھائی. پہلے کوارٹر چلیں؟ زرار نے ابراہیم کو چھیڑا. میرا شاگرد؟ ابراہیم نے خاصن بدمزہ ہوا. ہاں تو اور کیا. شیطانی حرکتوں میں تو تم فرعون کے بھی مرشد معلوم ہوتے ہو. چپ ہو جاؤ زرار ورنہ منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دوں گا تجھے. یار وہ کام نمرود کا تھا. زرار نے اپنے دماغ پر زور دیا. جانتا ہوں میں سارے شیطانوں کا باپ ہوں. اس نے ایک زوردار کہکا لگایا. بابا میں یونیورسٹی جا رہی ہوں. ایک عالیشان محل میں ایک پیاری سی آواز گونجی تھی. لیونگ روم میں بیٹھے رحمان کرداوی نے چشمہ اتارا اور اخبار فولڈ کر لیا اور ایک نظر اپنی شہزادی کو دیکھا جو کہ عبایا پہنے حجاب کیے کندھے پر بیگ لٹکائے کھڑی تھی. میری شہزادی تمہیں کیا ضرورت ہے ان درسگاہوں کے دھکے کھانے کی؟ میں تمہارے لیے گھر میں سب کچھ ارینج کر دیتا ہوں. انہوں نے ہر بار کی طرح آفر کی. کم آن بابا جان, میں ایک نارمل زندگی جینا چاہتی ہوں. یہ شہزادیوں والے رکھ رکھاؤ سے ہٹ کر ایک نارمل خوبصورت زندگی. کہتے وہ صوفے پر بیٹھی اور اپنے باپ کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا. اچھا ٹھیک ہے مگر کم از کم اپنے گاشت کو تو ساتھ لے جایا کرو. تمہیں پتا ہے الیکشن ہونے والے اور میرے دشمن سر اٹھا رہے ہیں. انہوں نے فکر مندی سے کہا. جب ان لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ میں اگلے پریزیڈنٹ رحمان کرداوی کی بیٹی ہوں تو خطرہ کیسا. اسی لیے تو میں اپنی پہچان خفیہ رکھتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور میں ایک عام زندگی کے مزے لے سکوں. اس نے ایک شرارتی مسکراہٹ لی کہا. رحمان کرداوی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. تمہارا جو دل کرے وہ کرو. میں اپنی شہزادی پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا. بس اپنا خیال رکھا کرو. میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. میں تمہیں کھونا افورڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے محبت اور فکر سے بھرپور لہجے میں کہا. اچھا بابا جان آپ فکر نہ کریں. مجھے اب دیر ہو رہی ہے. میں چاہ رہی ہوں. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے حیران و پریشان سا کھڑا تھا. یار یہ تو بہت شاندار ہے. اس نے ساتھ کھڑے زرار سے کہا تو وہ ہنس دیا. مصر کی ٹاپ اور قدیمی یونیورسٹی ہے. شاندار تو ہوگی ہی نا. زرار نے لقمہ دیا. میں تو یہاں سے واپس نہیں جانے والا. ابراہیم نے اپنا لاہلا عمل بتایا. اچھا میرے بھائی مت جانا مگر ابھی تم اندر چلو کیونکہ اگر ہم لیٹ ہو گئے تو شامت آ جائے گی. یہاں کے پروفیسرز اس معاملے میں سختی کرتے ہیں. اس کو لیے یونیورسٹی اندر داخل ہوا. تم یہاں رکو. میں ذرا پیون سے بات کر کے آتا ہوں. کل میری ایک فائل رہ گئی تھی یہاں. زرار اس کو وہیں کھڑا کر کے چلا گیا جبکہ ابراہیم وہیں سے نگاہیں اٹھا کر یونیورسٹی کی شاندار سی عمارت کو دیکھنے لگا. وہ یوں ہی گھومتا ہوا مڑا کہ اچانک ایک نازک سے وجود سے ٹکرایا. اس لڑکی کا حجاب کھل گیا اور اس کے ریشمی بال اس کے شانوں پر بکھر گئے. اس کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا جو کہ ٹکرانے کی وجہ سے گر گیا تھا. او آئی ایم سوری کہتے ابراہیم نے آنکھیں بند کر لی. پلیز پٹ آن یور حجاب. اس نے رخ پھیر لیا تاکہ وہ اس لڑکی کے بال نہ دیکھے. حوریا نے حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا. اتنا مہذب اتنا تمیز والا سلجھا ہوا اور عورت کا احترام کرنے والا مرد اس نے پہلی بار دیکھا تھا. وہ یک ٹک سیدھے دیکھے گئی. میڈم کین آئی اوپن مائی آئیز. اس نے وہیں رخ موڑے پوچھا تو حوریا ہوش میں آئی. 1 منٹ پلیز. اس نے جلدی سے اپنا حجاب درست کیا. وہ نقاب نہیں کرتی تھی. Now you can open your eyes. اس نے سنبھلتے ہوئے کہا تو ابراہیم اس کی جانب مڑا. وہ ایک پل کے لیے محوط سا رہ گیا. کوئی لڑکی اتنی حسین کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا قد لمبا تھا جیسے عموماً مصری عورتوں کے ہوتے ہیں. اس کے شانے کشادہ تھے. اس کی آنکھیں سیاہ اور ان پر گھنی پلکوں نے پہرا بٹھا رکھا تھا. میک اپ نامی چیز سے آری اس کا صاف شفاف چہرہ اس کی نازکی کا عکاس تھا. اگر زمین پر پورے ہوتی تو یقیناً حوریا ان کی سردار ہوتی. اس کا قد کاٹ اس کا حسین سراپا ابراہیم کو ایک ہی لمحے میں اپنا سیر کر گیا تھا. وہ بلکہ چھپکنا بھول گیا تھا. پھول وہ کسی ٹرانس کے تحت بولا. ہاؤ ڈو یو نو مائی نیم. حوریا نے حیرت سے پوچھا. کیا مطلب؟
ابراہیم ٹھٹکا۔ وہ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے کیونکہ نہ ابراہیم کو عربی زیادہ روانی سے بولنی آتی تھی اور نہ ہی حریہ کو اردو۔ میرا مطلب ہے کہ میرا نام حریہ ہے۔ مگر آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، وہ خوشگوار حیرت سے بولی تو ابراہیم گورسی دنگ رہ گیا تھا۔ یعنی وہ لڑکی صرف دکھنے میں حور نہیں تھی بلکہ وہ سچ میں حور تھی۔ وہ دونوں اس وقت کینٹین میں تھے جب ابراہیم نے زرار سے یہ حریہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ خوبصورت سی لڑکی؟ زرار نے حریہ کی جانب دیکھ کر کہا جو کہ اسی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ ہاں یار وہ بہت پیاری ہے، اور تو اور اس کا پہننا اوڑھنا، اس کی آداب، مجھے وہ عام لڑکی نہیں لگتی۔ وہ بہت ذہین بھی ہے۔ میں نے اس کی اسائنمنٹ دیکھی تھی جب اس کا فولڈر اٹھا رہا تھا۔ نہیں معلوم یار، وہ ایک پراسرار سی لڑکی ہے، کسی کو اس کے خاندان کا نہیں معلوم، بس گاڑی میں آتی ہے، اس کے پیچھے کبھی کوئی نہیں آیا، نہ کوئی ماں باپ، نہ کزن، نہ دوست۔ زرار جوس پیتا ہوا حریہ کو دیکھ کر کندھے اچکا گیا تھا جو کہ اب ایک لڑکی کے ساتھ لان میں کھڑی تھی۔ ابراہیم اس کی جانب پشت تھی، اس کا گلاس ویسے ہی پڑا تھا۔ اچھا، لیکن کوئی اتنا پراسرار کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم کو کچھ عجیب لگا۔ خیر، تم کل تیار رہنا، ہمارا ٹور جا رہا ہے ایک ریسرچ کے لیے۔ میں تمہیں بار بار نہیں جگانے والا، الارم سیٹ کر کے سونا ورنہ میں نے تمہیں چھوڑ کر چلی جانا ہے۔ زرار نے اس کو خبردار کیا۔ اچھا یار، اٹھ جاؤں گا، اس نے بیزاری سے کہا۔ او شٹ! اچانک زرار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے حریہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے چمبے سے زرار کو دیکھا اور پھر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ابراہیم مجمد ہو گیا۔ یہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ زرار سے پوچھ رہا تھا۔ یار تم نہیں جانتے؟ یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی پھڈا ہوتا رہتا ہے، دو گروپس ہیں، آئے روز ان کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتا بولا جہاں لڑکوں کے گرد وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دو لڑکوں نے ایک دوسرے پر گن تانی ہوئی تھی۔ یار سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی پولیس کو کیوں نہیں بلاتا؟ ابراہیم زرار کو دیکھ کر حیران ہوا۔ خاموش ہو جاؤ اور نکلو یہاں سے، پولیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کے خاندان مافیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ زرار ٹیبلز کے درمیان سے نکل کر ابراہیم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مافیاز مائی فٹ! ابراہیم آگے بڑھنے لگا۔ زرار نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یار چلو تم یہاں سے، وہ اسے کھینچتا ہوا لے گیا۔ ایریا خالی ہو چکا تھا، اب لان میں بس دو گروہ تھے۔ عام طلبہ وہاں سے نکل گئے تھے، وہ لوگ ایک راہداری سے ہوتے ہوئے نکل آئے تھے۔ اب وہ لوگ دور کھڑے تھے۔ اچانک وہاں فائرنگ شروع ہو گئی۔ ابراہیم نے حیرت سے زرار کو دیکھا اور پھر سیکیورٹی کو جو کہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ یار کیا یہاں کوئی قانون نہیں ہے؟ وہ حیران پریشان سا کھڑا سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ابراہیم کا حلق خشک ہوا۔ اس کو لگا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں لان کے بیچوں بیچ حریہ کانوں پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھی تھی جبکہ ارد گرد فائرنگ ہو رہی تھی۔ شٹ! یہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ زرار نے حریہ کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس نے مڑ کر ابراہیم کو دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے ابراہیم وہاں پہنچا تھا۔ چلے یہاں سے، اس نے حریہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھے گئی۔ چلو پاگل لڑکی، وہ چلایا، جبکہ حریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج تک کوئی اس پر چلایا نہیں تھا۔ اوہ کم آن یار، یہاں سے نکلو، اگر زندہ بچ گئی تو رو لینا۔ وہ اس کو لیے ایک پلر کے پیچھے ہو گیا۔ وہ دونوں گروہ اس وقت کچھ رکاوٹوں کی آڑ میں چھپ کر فائرنگ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کینٹین کی عمارت کے پیچھے تھے جبکہ کچھ لائبریری کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ وہ لوگ عمارت کی اوٹ سے نکل کر باری باری فائر کر رہے تھے۔ ابراہیم پلر سے ٹیک لگائے پیچھے مڑ کر وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ حریہ اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گولیوں کی گھن گرج میں کمی ہوئی تو ابراہیم حریہ کی جانب متوجہ ہوا۔ چلو، اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتا ہوا لے گیا۔ وہ لوگ لان کے بیچوں بیچ کھڑے تھے کہ ایک گولی فضا کو چیرتی ہوئی آئی۔ ابراہیم نے ایک لمحے میں حریہ کو اپنے حصار میں لیا تھا اور اس پر آئی گولی خود پر لے لی۔ وہ ابراہیم کے بازو میں پیوست ہو گئی تھی۔ حریہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چینخ روکی تھی۔ چلو، وہ وہاں رکا نہیں تھا، اس کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ وہ ابراہیم کو لیے باہر گیٹ پر آئے۔ اس کا گارڈ ہر وقت وہاں موجود ہوتا تھا۔ تم جاؤ، میں خود چلا جاؤں گا ہاسپٹل، ابراہیم نے حریہ سے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، حریہ نے اس کو گھورا۔ زرار بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ اس کو گاڑی میں بٹھانے لگی۔ ابراہیم اس کی اس حرکت پر حیران ہوا۔
زرار دم بخود سا کھڑا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ جب ٹھیک ہو جائیں گے ان کو ان کے کوارٹر پہنچا دیا جائے گا۔ ہدیہ نے زرار کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ وہ اس لڑکی پر حیران تھا، جیسے آج وہ لڑکی عجیب لگی تھی۔ وہ کمانڈرز وہ کمانڈز دے رہی تھی، وہ آرڈرز دے رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی نارمل لڑکی ہوتی تو خود ہی پینک ہو جاتی، مگر وہ حریہ رحمان تھی۔ زرار انہیں سوچوں میں گم کھڑا تھا کہ گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ وہ ایک دو قدم گاڑی کے پیچھے بھاگا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ اس کو آخر کہاں لے کر جا رہی ہے، مگر گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ اس کو لیت نے مینشن پہنچی، اس کو سیدھا گیسٹ روم میں لے گئی۔ گاڑی میں ہی اس نے ایک پٹی باندھ کر ابراہیم کے بازو سے بہتا ہوا خون روک دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس لڑکی کی حرکتیں دیکھتا رہا، لیکن مینشن پہنچ کر اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ حریہ رحمان کوئی عام لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کا باپ ملٹی بلینر تھا۔ اس بات کا اندازہ ابراہیم کو اگلے ہی لمحے ہو چکا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس نے گارڈ سے ڈاکٹر کو لانے کو کہا۔ وہ فوراً باہر لپکا۔ وہ لوگ عربی میں بات کر رہے تھے۔ ابراہیم کو بس بنیادی سلام دعا ہی آتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک ڈاکٹر گیسٹ روم میں آیا۔ اس نے ابراہیم کی بازو چیک کی، گولی چھو کر گزر گئی تھی، اس لیے اس نے ڈریسنگ کر دی۔ اب وہ بیڈ پر نیند دراز تھا۔ ڈاکٹر حریہ کو کچھ ہدایات دے کر چلا گیا۔ وہ اب سامنے پڑے ایک کاؤچ پر بیٹھی تھی کہ ملازمہ سوپ لے کر آئی۔ اس نے ٹرے پکڑ لی، یہ لیں سوپ پی لیں۔ وہ ٹرے لیے ابراہیم کے سامنے کھڑی تھی۔ ابراہیم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ آخر یہ سب کیا تھا۔ آپ جان جائیں گے، مگر یہ سب کچھ آپ کو راز رکھنا ہوگا۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، لیکن یہ سب کیا ہے؟ تم کس کی بیٹی ہو؟ تمہارا خاندان کیا ہے؟ یہ گارڈ، یہ سب؟ وہ آخر کار بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے سوالات پوچھنے لگا، جبکہ حریہ نے ایک پل اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ پھر مسکرا دی، سوپ کی ٹرے بیڈ پر رکھی اور خود جا کر کاؤچ پر بیٹھی۔ میں رحمان کرداوی کی بیٹی ہوں۔ اچھا، ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن تمہارے بابا کرتے کیا ہیں؟ وہ حیرت زدہ سا اگلا سوال پوچھنے لگا۔ حریہ نے مسکرا کر اس کو دیکھا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ ابراہیم نے سوپ کا چمچ منہ میں بھر کر منہ میں ڈالا۔ مطلب یہ کہ کیا آپ واقعی نہیں جانتے کہ رحمان کرداوی کون ہے؟ وہ اپنا سوال واضح کر رہی تھی۔ نہیں، ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ حریہ کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ وہ دراصل میں کل ہی پاکستان سے آیا ہوں، کافی معلومات اکٹھی کی تھی مسٹر کے متعلق، مگر اب سب کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ کسی فلم سٹار یا ڈائریکٹر کی بیٹی ہے۔ میرے بابا اگلے پریزیڈنٹ ہے۔ اس نے ابراہیم کے چہرے پر نظریں جمائی، جواب دیا۔ واٹ؟ سوپ کا گھونٹ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ وہ کھانسنے لگا۔ اٹس اوکے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ابراہیم کو پانی کا گلاس پکڑایا۔ ریلیکس، میں بس ان کی بیٹی ہوں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ ریلیکس؟ تم جانتی بھی ہو ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ کے گیسٹ روم میں جانا یعنی ناممکن کام کرنا۔ وہ اس کی بیٹی سے دوستی مطلب حریہ حیران سے اس کے چہرے کا رنگ فک ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مطلب فنش، اس نے اپنے گلے پر انگوٹھا پھیر کر دکھایا۔ حریہ نے کہکا لگایا۔ ریلیکس، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے جا کر کاؤچ پر بیٹھی۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ دوا کھا کر سو گیا تھا۔ رحمان کرداوی ہڑبڑی میں مینشن میں داخل ہوئے تو حریہ سامنے لاؤنج میں ہی نظر آ گئی تھی۔ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے حریہ کو شانوں سے تھاما۔ جی بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اطمینان دلایا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ لوگ کون تھے؟ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ وہ پریشان نظر آتے تھے۔ ریلیکس پاپا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں آپ کے سامنے ہوں، صحیح سلامت۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ میری بیٹی، میں بہت ڈر گیا تھا۔ انہوں نے اپنی متاع جان کو سینے سے لگایا۔ بابا، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے دوبارہ یقین دلایا۔ کہاں ہے وہ جس نے تمہاری جان بچائی؟ انہوں نے اس کو الگ کر کے پوچھا۔ وہ گیسٹ روم میں ہے، اس نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ ہم اس کے قرضدار ہیں۔ میں اس پر انعامات کی برسات کر دوں گا۔ اس نے رحمان کرداوی کی جان بچائی ہے، میری پوری کائنات کو بچایا ہے اس نے۔ انہوں نے سرشاری لیے کہا۔ مل لیجیے گا، وہ ریسٹ کر رہے ہیں۔ حریہ نے سرخ چہرہ لیے کہا تو وہ چونکے۔ کیا ہوا بابا؟ اس نے حیرت سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ ڈو یو لائک ہم؟ انہوں نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ بابا، وہ شرما کر سر چکا گئی۔ اس دن نے ابراہیم گورسی کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن، فقط ایک دن میں اس کو محبت ہوئی اور اسی دن اس کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دی گئی۔
ابراہیم گورسی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، حتیٰ کہ ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ ابراہیم کچھ دن تو سکتے میں رہا، مگر پھر اس نے شادی کو خفیہ رکھنے کا سوچا اور حریہ نے بھی اس کا فیصلہ مان لیا۔ حریہ کو بس ابراہیم چاہیے تھا، خواہ وہ اس کو کسی بھی شرط پر مل جاتا۔ شروع میں تو ابراہیم نے اس شادی کو اس لیے خفیہ رکھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ ان کی مرضی ان کی اجازت کے بنا شادی کر لی، مگر آہستہ آہستہ اس کی اور بھی وجوہات سامنے آ گئی تھی، جن کی وجہ سے ابراہیم نے نہ صرف پاکستان میں اپنی شناخت چھپائی بلکہ مصر میں بھی وہ خود کو پریزیڈنٹ کا داماد اناؤنس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حریہ کو الگ گھر میں رکھا، اس نے ڈگری مکمل کی اور بزنس کیا۔ شروعات میں رحمان کرداوی نے اس کی مدد کی، مگر وہ ایک ذہین اور کامیاب انسان تھا۔ جلد ہی اس نے بزنس کی دنیا میں اپنا لوہا بنوا لیا تھا اور اپنے سسر کا سارا قرض واپس کر دیا تھا۔ رحمان کرداوی اس کی خودداری سے بہت متاثر تھے، ان کو اپنی بیٹی کی پسند پر ہمیشہ سے فخر رہا تھا، لیکن اب صرف بزنس تک محدود نہیں رہی تھی۔ وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ لنچ بریک ہو چکی تھی، سجل اور صفا اس وقت لان میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ آج ہم لوگ مارکیٹ چلیں گے کالج کے بعد، سجل نے کتاب ایک طرف رکھی اور صفا کو بتایا۔ لیکن کس لیے؟ صفا نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ میری جان، بھائی آ رہے ہیں، اول تو وہی میرے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، لیکن وہ اپنی برتھ ڈے پر آ رہے ہیں، اس لیے میں بھی تو ان کے لیے تحفہ خریدوں گی نا۔ اس نے مسکراہٹ سجائے کہا تو صفا کا دل دھڑکا تھا۔ ابراہیم کے ذکر پر اس کی دھڑکنیں یوں ہی منتشر ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سجل نے نگاہیں جھکائے جواب دیا۔ اور تم کل پارٹی میں ضرور آ رہی ہو، بھائی کل شام تک پہنچ جائیں گے، پارٹی ہم رات 12 بجے سیلیبریٹ کریں گے۔ سجل پرجوش سی اس کو بتا رہی تھی جبکہ صفا کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ نہیں صفا، میں نہیں آ سکوں گی۔ اسی طرح لیٹ نائٹ تک گھر سے باہر رکنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تم چلو، میں خدیجہ آنٹی سے خود اجازت لے لوں گی۔ سجل کتابیں اٹھائے اس کا ہاتھ پکڑے کلاس روم میں چلے گئے۔ یار ڈیکوریشن کا سامان تو بابا منگوا لیں گے، ہم گفٹ اور بھائی کی کچھ فیورٹ سویٹس لے لیتے ہیں۔ وہ دونوں اس وقت مارکیٹ میں پھر رہی تھی۔ ایک شاپنگ مال میں پہنچی تو صفا کی نظر ایک اسٹیشنری کی کتاب پر پڑی۔ وہ بے ساختہ سے اس کی جانب بڑھ گئی جبکہ سجل ایک اور دکان میں چلی گئی تھی۔ وہ ابراہیم کے لیے کچھ جینز اور ٹائیاں دیکھنے لگی۔ بھیا یہ پین دکھائیں۔ اس نے ایک ریک میں لگے خوبصورت مگر نفیس پین کی جانب اشارہ کیا۔ یہ والا؟ دکاندار نے پوچھا تو صفا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی جی یہی والا۔ دکاندار نے پین نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ باجی یہ اینٹیک پیس ہے، بہت شاندار پیس ہے۔ وہ خوش سا پین خصوصیات بتا رہا تھا۔ شاندار کی کیا بات ہے، پین تو پین ہی ہوتا ہے، اس میں بھی سیاہی بھر کر آخر لکھنا ہی ہے۔ ایک آدمی وہاں کھڑا بولا۔ نہیں بھائی، آپ کو شاید معلوم نہیں، کچھ چیزیں صرف استعمال کے لیے نہیں ہوتی، وہ تحفے دینے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ پین ایک کمال کی چیز ہے۔ دکاندار اپنے پین کی شان میں غستاخی برداشت نہیں کر پایا تھا، جبکہ صفا اس پین کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بیرونی سطح سیاہ تھی، ابراہیم کا فیورٹ کلر۔ سطح چمکدار بھی تھی، جس میں اس وقت صفا کی سرمئی آنکھوں کا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے پین کھولا اور اس کی نب کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ وہ پین یقیناً خاص تھا۔ بھائی یہ پیک کر دیں۔ اس نے مسکرا کر پین دکاندار کو پکڑایا۔ ٹھیک ہے باجی، مگر اس کی قیمت ایک پین سے تھوڑی زیادہ ہے، ایک عام پین سے تھوڑی زیادہ ہے۔ اس نے پہلے قیمت بتانی لازمی سمجھی۔ مجھے قیمت کی پرواہ نہیں، آپ پیک کر دیں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو دکاندار نے پیک کر کے اس کو پکڑا دیا۔ صفا نے قیمت ادا کی اور وہاں سے نکل آئی، جب تک سجل نے بھی ابراہیم کے لیے کچھ شاپنگ کر لی تھی۔ سفیان صاحب اپنے ڈائننگ روم میں تھے، اس نے ان سے ملنے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ شاہ جی آپ نے زحمت کیوں کی، مجھے حکم کر دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ وہ ان کے سامنے معطف سے بیٹھے تھے، جبکہ سامنے صوفے پر جو شخصیت بیٹھی تھی وہ ایک ادھیڑ عمر بزرگ تھے۔ ان کے بال اور داڑھی سفید تھی، ان کے سر کے بال ان کی گردن کی پشت تک آتے تھے، سر پر امامہ تھا۔ وہ ایک شاندار انسان تھے، ان کے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ کیوں سفیان میاں، کیا ہم آپ سے ملنے نہیں آ سکتے؟ انہوں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ نہیں شاہ جی، ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے، جب چاہیں آئے، ہم آپ کے خدمت گزار ہیں۔ وہ شرمندہ ہوئے۔ نہیں آپ شرمندہ مت ہو، میں تو بس اپنی سجل بیٹی کو دیکھنے آیا تھا۔ کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہی؟
انہوں نے ادھر ادھر نظر گھمائے. شاجی وہ کہہ رہی تھی کہ آج کالج کے بعد صفا کے ساتھ مارکیٹ جائے گی، اس لیے شاید ان کو دیر ہو جائے. وہ مسکرا کر جواب دے رہے تھے. اچھا چلو ہم پھر کبھی مل لیں گے. میری صفا کے ساتھ پلی بڑی ہے، مجھے نانا جان کہتی ہے. میں لاہور آیا تو سوچا اپنی سجل سے بھی ملتا چلوں. وہ اپنائیت سے بھرپور لہجے میں کہہ رہے تھے. میاں امداد شاہ کا تعلق پاک پتند کے مشہور معروف شاہ خاندان سے تھا. ختیجہ بیگم ان کی بیٹی ہے. پہلے خیام قریشی اور سفیان گورسی ہمسائے ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کے بچوں کی آپس میں دوستی تھی. لیکن ان بچوں میں صرف صفا اور سجل شامل تھے، جبکہ ابراہیم اور سافیار ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے. پھر کچھ عرصے بعد وہ لوگ دوسری کالونی میں شفٹ ہو گئے. اس وقت سجل اور صفا 10 سال کی تھی، لیکن ان کا اسکول ایک ہی تھا، اس لیے پہلے اسکول اور پھر کالج میں بھی ایک ساتھ داخلہ لیا. وہ دونوں ایک دوسرے کی پرچھائیں تھی. پورے اسکول میں ان کی دوستی مشہور تھی. جہاں سجل نظر آتی وہیں صفا ہوتی. لوگ ان کو جڑواں سمجھتے تھے، کیونکہ اگر ایک کو مار پڑتی تو دونوں رونے لگ جاتی تھی، اگر ایک خوش ہوتی تو دونوں مسکراتی تھی. ان کی دوستی کمال تھی. بچپن میں وہ اکثر قریشی ہاؤس چلی جایا کرتی تھی، مگر پھر زاویار کی کچھ غلط حرکتیں ابراہیم کے سامنے آئی تو اس نے سجل کو وہاں جانے سے روک دیا. سفیان گورسی بھی سجل کو منع کر دیتے تھے، لیکن منال بیگم اپنی بیٹی کی ضد کے سامنے ہار جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی اس کو چوری چپے جانے دیا کرتی تھی. میاں امداد شاہ جب بھی ختیجہ بیگم سے ملنے آتے تو صفا کے ساتھ ساتھ سجل کے لیے بھی تحفے لاتے تھے. اس طرح وہ شروع سے ہی ان دونوں کو برابر پیار دیتے آئے تھے، اور سجل بھی صفا کی طرح ان کو نانا جان کہتی تھی. میاں امداد قریشی کا روب و دبدبہ بہت تھا، اس لیے دونوں خاندان نہ صرف ان کی عزت کرتے تھے بلکہ ان کا ہر حکم بھی بجا لاتے تھے. سفیان گورسی ان سے اکثر مشورہ کر کے کام کیا کرتے تھے. اس طرح میاں امداد شاہ کا اثر و رسوخ ان دونوں خاندان پر یکساں تھا. وہ لوگ یوں ہی مارکیٹ میں پھرتی رہیں. اب اندھیرا چاہ رہا تھا. انہوں نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا اور واپسی کے لیے نکل پڑی. صفا نے گھر فون کر کے بتا دیا تھا. قریشی ہاؤس میں سناٹا تھا کہ کسی کے بوٹوں کی آواز سے ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا. وہ زاویار تھا. وہ لاؤنج سے ہوتا ہوا ختیجہ بیگم کے کمرے میں پہنچا. ماں صفا آ گئی؟ اس نے تیوری چڑھائے ہوئے پوچھا. ہاں وہ اور سجل آج مارکیٹ گئی تھی. تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا کہ کہہ رہی تھی کہ پہنچ جائیں گی واپس تھوڑی دیر تک. وہ بیڈ پر اپنی کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی. کیا مطلب پہنچ جائیں گی؟ آپ نے وقت دیکھا ہے؟ گاڑی ہے اس کے پاس؟ وہ برہم ہوا. اس کو سجل ڈراپ کرے گی آج، انہوں نے بے فکری سے کہا، جبکہ زاویار اگلے ہی لمحے وہاں سے لمبے لمبے داغ پڑتا نکل گیا. یا اللہ میری بچی کو اس کے قہر سے بچانا. انہوں نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا. وہ دونوں گاڑی میں تھی کہ منال بیگم نے اس کو ڈیکوریشن کی ویڈیو بنا کر بھیجی. واو، دیکھا صفا کتنی پیاری ڈیکوریشن ہوئی ہے نا؟ تھیم گرے اور بلیک بھائی کا فیورٹ. اس نے موبائل اسکرین سامنے کی. ہاں بہت اچھی لگ رہی ہے. صفا نے مسکرا کر اسکرین کو دیکھا. میں نے ماما سے کہا تھا کہ آج ہی ڈیکوریشن کا کام ختم کروا لیں، پھر کل پھر کیک اور کیٹرنگ کا کام دیکھنا ہوگا. آخر ابراہیم گورسی کی سالگرہ ہے، اس نے چہک کر کہا تو صفا پھیکا سا مسکرا دی. اچھا. سجل تھوڑی دیر صفا نے تھوک نکلا. ہاں بولو. سجل نے موبائل بیگ میں رکھا. میں نے ابراہیم کے لیے لیا تھا، کیا تم ان کو دے دو گی؟ اس نے ایک لکڑی کا باکس سامنے کیا. یہ کیا ہے؟ سجل نے حیرت سے باکس کھولا تو اس میں پین تھا. ارے اس کا خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ میں نے بھی بھائی کے لیے پین خریدنا تھا. سجل پین کو دیکھ کر پچھتا رہے تھے. چلو تم یہ بے شک اپنی طرف سے گفٹ دے دینا، صفا نے معصومیت سے کہا. ایسے کیسے؟ تم خود آنا برتھڈے پر اور ان کو یہ گفٹ کرنا. سجل نے پین واپس صفا کو پکڑایا. نہیں، تم یہ ان کو دے دینا، میں شاید نہ آ پاؤں. اس نے پین سجل کو پکڑا دیا. لیکن کیوں یار؟ سجل نے منہ بنایا. تم جانتی ہو مجھے شور شرابے اور گیدرنگ سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، میں انکمفرٹیبل فیل کروں گی. صفا نے معصومیت سجائے کہا تو سجل اس کی بات سمجھ گئی. اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ گفٹ بھائی تک پہنچا دوں گی. سجل نے مسکرا کر پین والا باکس اپنے بیگ میں رکھا. باکس پر ابراہیم کا نام کندا ہوا تھا، جو کہ صفا نے چپکے سے ایک کندا کرنے والی دکان سے کندا کروا لیا تھا. اسی دوران گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور گاڑی رک گئی. او نو، گاڑی کو کیا ہوا صفا؟ سجل نے ہڑبڑی میں پوچھا. یار تم اپنے ڈرائیور سے پوچھو. صفا نے منہ بنایا. وہ پہلے ہی لیٹ ہو گئی تھی. اب تک زاویار بھائی بھی آ گئے ہوں گے. انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دینا.
صفا پریشان ہو رہی تھی. اچھا ریلیکس، میں دیکھتی ہوں. سجل نیچے اتری. ڈرائیور بونٹ کھولے کھڑا تھا. بھیا کیا ہوا گاڑی کو؟ وہ اس کے پاس آئی. بی بی جی لگتا ہے بیٹری کا مسئلہ ہے. یہاں تو دور دور تک کوئی مکینک کی دکان پہ نہیں ہے. وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. بھیا آپ دیکھیں شاید قریب کوئی مکینک مل جائے. سجل نے ڈرائیور کو مشورہ دیا. لیکن میں آپ دونوں کو اس طرح چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا بی بی. وہ پریشان تھا. اچھا میں بابا کو کال کرتی ہوں، وہ مکینک کو بھیج دیں گے. کہتے وہ گاڑی میں سے موبائل لینے کے لیے بڑھی کہ ایک سیاح گاڑی کے پاس آ کر رکی. جزیرہ نمائے سینا پر شام اتر رہی تھی. ریت کی تپش میں کمی آتی جا رہی تھی. آسمان پر ڈوبتے ہوئے سورج کی دارنچی روشنی اس صحرا کو پرفسو بنا رہی تھی. اس بیچ چلتی ہوائیں ماحول کو آسودہ بنا رہی تھی. ابراہیم اپنے کیمپ میں موجود تھا. وہ ایک فوجی کیمپ تھا، ایک خفیہ فوجی کیمپ جس کے بارے میں ریاست کو کوئی علم نہ تھا. اس نے خفیہ طور پر اپنی ایک پرائیویٹ آرمی بنا رکھی تھی. لوگوں کی نظر میں وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی ایجنسی تھی، ایک ایسی پرائیویٹ ایجنسی جو مختلف کمپنیوں کو سیکیورٹی گارڈ فراہم کرتی تھی. کیمپ کا اندرونی منظر سادہ سا تھا. ایک کمرہ جو کہ کافی کشادہ تھا، قالین بچھا ہوا، ایک وسیع میز اور سربراہی کرسی. سامنے مہمان کے بیٹھنے کے لیے 2 کرسیاں. ایک کونے میں نماز کے لیے جگہ مختص تھی، ایک اٹیچ واش روم اور ایک سنگل بیڈ. اس کو کوارٹر میں بس یہی اثاثے موجود تھے. کوارٹر کا وہ کمرہ بھی کسی آرائش کی چیز سے عاری تھا. سادہ سا کمرہ جس میں بس ضرورت کی چند اشیاء. اس وقت وہ اپنی ٹیبل پر ایک نقشہ بچھائے بیٹھا تھا، ساتھ ساتھ ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا. سامنے زرار تھا. وہ ایک فائل تھامے آیا اور مہمان کی کرسی پر بیٹھ گیا. ابراہیم نے مصروف سے انداز میں پوچھا. یہ کمپنی کا پرپوزل ہے، ان کو 10 سیکیورٹی گارڈ چاہیے. اس نے فائل اس کے سامنے رکھی. انکار کر دو، وہ مصروف سا کچھ لکھتا ہوا بولا. لیکن ابراہیم ہم اس طرح مسلسل کمپنیوں کو انکار کریں گے تو لوگوں کو شک ہو جائے گا. زرار نے پریشانی سے اس کا لاپرواہ سا چہرہ دیکھا. ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں. وہ ہنوز ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا. ابراہیم مت بھولو کہ ایک ریاست ہے اور ہم ریاست کے قوانین کے پابند ہیں. زرار اس کی دیدہ دلیری پر حیران تھا. یہ ریاست میری ہے، وہ دہاڑا اور ڈائری بند کر کے ایک طرف رکھی. اس نے فائل اٹھائی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. زرار حیرت زدہ سا اس کو دیکھے گیا. یہ لوگ جو باہر مشقتیں کر رہے ہیں نا، یہ میری فوج ہے. میں ان کو کرائے پر نہیں دیتا، یہ میری لوگ ہے. وہ زرار کی آنکھوں میں دیکھ کر اٹل لہجے میں بولا. مگر ابراہیم ہمیں کور کرنا ہوگا. یہ تیسرا پرپوزل ہے جس کو تم انکار کر رہے ہو. مجھے پرواہ نہیں. رہی بات کور کی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم کرسی پر اب کوئی شک نہیں کرتا. اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا. تم واپس جا رہے ہو؟ زرار نے ڈائری پکڑتے ہوئے پوچھا. ہاں مجھے پاکستان کے لیے نکلنا ہے، کہتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھائے نکل گیا، جبکہ زرار پیچھے دانت پیچ کر رہ گیا. اور ہاں، وہ پلٹا، جو رشیا سے شپمنٹ آیا ہے اس کو ایک بار اچھی طرح پڑھ لینا، کوئی چیز ڈیفیکٹڈ نہ ہو. وہ پرسوچ انداز میں بولا. تم بے فکر رہو، جو تم نے پریزیڈنٹ کی ڈیل پر ڈاکہ مارا ہے نا، اس کا خیال رکھوں گا میں. زرار ہنس دیا، جبکہ ابراہیم ترچھی سے مسکراہٹ لیے نکل گیا. وہ گاڑی سے نکلا. سامنے ہیلی پیڈ تھا. ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا. اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمے لگائے اور کوٹ کو درست کیا. ایک نظر مڑ کر جزیرے کو دیکھا. ایئرپورٹ چلو، اس نے ساتھ چلتے اپنے ایک گارڈ سے کہا. السلام علیکم جان ابراہیم. وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا تھا، فون کان سے لگائے مسکرا کر بات کر رہا تھا. وعلیکم السلام جان حریہ. سامنے سے ویسا ہی جواب پا کر ابراہیم کھلکھلا کر ہنس دیا. واہ، میری صحبت اثر دکھا رہی ہے جناب پر، یا میری صحبت وہ آج بھی اسی کے موڈ میں تھی. اچھا میں نے بتانا تھا کہ میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، یہاں سے سیدھا پاکستان کے لیے نکلوں گا. کیا؟ لیکن آپ تو کل جانے والے تھے نا. حریہ کے لہجے میں حیرت اور اداسی شامل تھی. نہیں، میں آج جا رہا ہوں، اپنے لارڈ کو سرپرائز دینا ہے. وہ مسکرایا. میں بہت بہت پیار کرتے ہیں آپ سجل سے، میری طرف سے بھی اس کو پیار دیجیے گا. حریہ نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا. جی جناب ضرور. اور کوئی پیغام؟ وہ ہماتن گوش تھا. پیغامات تو بہت سارے ہیں، مگر وہ لوگ میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں. حریہ نے شکوہ کیا. جان جائیں گے، بس تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر تمہیں خود لاہور لے کر جاؤں گا. تم دیکھنا میرا لاہور کتنا پیارا ہے. وہ کھو سا گیا تھا. اور میں اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں. حریہ نے شوق سے لہجے میں جواب دیا.
کیا لے کر آؤں تمہارے لیے؟ اس نے کچھ دیر توقف کے بعد پوچھا۔ میرے لیے ہاں، نان خطائی کا ایک بڑا سا باکس لے کر آئیے گا۔ حدیہ کو جیسے نان خطائی کا ذائقہ اپنے منہ میں گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو باہر لے کر آتا ہوں میری جان، اس بار کچھ اسپیشل لے کر آؤں گا، اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ اسپیشل کیا؟ حدیہ نے چھمبے سے پوچھا۔ خیر، وہ جب لاؤں گا تب دیکھ لینا، وہ ہنس دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے شہزادوں اور میری پرنسس کا خیال رکھنا، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح تلقین کی، جلد آئیے گا۔ حدیہ اداس ہوئی۔ بے فکر ہو رہو، دلہا نہیں بنوں گا، اس نے شرارتی مسکراہٹ دیے حدیہ کو ایک بار پھر سے چڑھایا۔ مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دلہا بننے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ حدیہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اچھا اچھا، ریلیکس، میں مزاق کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کو مناتا رہا، محبت بھرے القابات سے پکارتا رہا، اور پھر الوداع کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ سجل موبائل اٹھائے واپس پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ زاویار بھائی آ اس کا رنگ فک ہوا، جبکہ گاڑی کے اندر بیٹھی صفا کی سانس اٹک گئی تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ تم لوگ اتنی دیر تک باہر کیا کر رہی ہو، اور گاڑی یہاں کیوں روکی ہوئی ہے؟ وہ برہم ہوا۔ بھائی، وہ دراصل گاڑی خراب ہو گئی تھی، سجل نے تھوک نکلا۔ اندر بیٹھی صفا کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے۔ زاویار نے مڑ کر گاڑی کے بونٹ کی جانب دیکھا۔ ڈرائیور اب مؤدب سا کھڑا تھا۔ کوئی ہیلپ چاہیے؟ اس نے کچھ سوچ کر سجل سے کہا۔ جی وہ میں گھر فون کر رہی تھی۔ اس نے موبائل دکھایا۔ آؤ تم لوگوں کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، گاڑی ڈرائیور لے آئے گا، میں میکینک بھیج دیتا ہوں، اس نے سوچ کر کہا۔ صفا بھی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے اپنی آواز کی لرزش کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ وعلیکم السلام، چلو گاڑی میں بیٹھو تم۔ اس نے ناگواری سے صفا کو دیکھا۔ وہ نگاہیں چکائی فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ سجل ویسے ہی کھڑی تھی۔ چلیں؟ اس نے ایک نظر سجل کو دیکھ کر پوچھا۔ جی چلیں۔ سجل بھی نظریں جھکائے جا کر صفا کے ساتھ پیچھے بیٹھے۔ زاویار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس نے مرر سے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ میں تم لوگوں کا ڈرائیور نہیں ہوں، اس نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر کہا تو دونوں نے چونک کر دیکھا۔ دونوں میں سے ایک آ کر میرے ساتھ بیٹھے، اس نے ناگواری سے حکم دیا۔ صفا کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ سجل نے صفا کے کپکپاتے ہاتھ دیکھے تو اس نے صفا کے ہاتھ تھامے اور اس کو اشارہ کیا۔ میں آتی ہوں بھائی۔ سجل بمشکل مسکرائی اور زاویار کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زاویار نے گاڑی چلا دی۔ سجل تم بھی آؤ نا اندر۔ صفا گاڑی سے اتری تو اس نے سجل کو آفر کی۔ نہیں صفا، ماما انتظار کر رہی ہوں گی، نہ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں تم سے پارٹی کے بعد ملوں گی نا، وہ بہت ساری تصویریں بھی دکھاؤں گی۔ اس نے صفا کو آنکھ ماری۔ وہ گاڑی سے اد کھلے شیشے کے پاس کھڑی تھی۔ صفا مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سجل نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ چلیں زاویار بھائی، اس نے پرسکون سے لہجے میں کہا۔ زاویار نے ایک نظر اس کو دیکھا اور گاڑی چلا دی۔ وہ لوگ راستے میں تھے، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن اب سجل قدرے پرسکون تھی، کیونکہ لاکھ اختلافات صحیح مگر پھر بھی قریشی خاندان پر گورسی خاندان بھروسہ کرتا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ بابا اس کو نہیں ڈانٹیں گے۔ وہ یہی سوچ کر اب مسکرا رہی تھی۔ وہ عبایا پہنے ہوئی تھی، وہ سرے گرد حجاب لپیٹا ہوا تھا۔ گاڑی کو جھٹکا لگا تو سجل کا اسکارف کھل گیا۔ اس کے لمبے بھورے بال اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور جلدی سے اسکارف ٹھیک کیا۔ زاویار نے ترچھی نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ بچپن سے وہ اس سے خوفزدہ رہتی تھی، اس لیے زاویار کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی تھی، لیکن آج وہ اس کا سراپا ذرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس پر نگاہ ڈالتا، اور جب اسکارف کھلا اور سجل کے بھورے ریشمی بال بکھر گئے تو زاویار قریشی کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بدل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سجل نے باہر روڈ پر دیکھا۔ رات کے سائے گہرے ہونے کی وجہ سے دکانوں کے سائن بورڈ روشن ہو چکے تھے، لیکن کچھ دیر بعد سجل ٹھٹکی۔ زاویار بھائی، یہ راستہ تو گھر کو نہیں جاتا۔ اس کے چہرے سے بے چینی آیا تھی، جبکہ زاویار خاموش رہا۔ بھائی کیا یہ کوئی شارٹ کٹ ہے؟ سجل نے کہا سے پوچھا، جبکہ مقابل کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ سجل نے اس کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر یہ مسکراہٹ الگ تھی۔ کوئی بھی مرد نارمل حالات میں ایسے نہیں مسکراتا۔ ایک عورت مرد کی مسکراہٹ ایک لمحے میں پہچان جایا کرتی ہے۔ سجل کو کچھ عجیب لگا۔ بھائی میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے رخ موڑ کر زاویار کو دیکھا، ریلیکس، اور کچھ دیر بعد ون اسکرین پر نظر جمائے بولا، لیکن بھائی آپ کے گھر سے ہمارے گھر کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے دل کی تسلی چاہتی تھی۔ سجل، وہ مدھم آواز میں مخاطب ہوا۔ اس نے ایک نظر جو اب جواب کی منتظر
सज्जल को देखा और दोबारा स्क्रीन पार नजर जमाते। तुम इतनी भी भोली नहीं हो, वो खुमार आलूद आवाज में बोला। क्या मतलब भाई, मैं समझी नहीं। वो घबराई थी। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, वो अचानक बुलंद आवाज में बोला तो सजल लरस कर रह गई। लेकिन भाई, कहा ना भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। वो मुड़कर इसकी आंखों में आंखें गाड़ कर बोला, लेकिन मेरे लिए आप मेरे भाई ही हैं। मैंने आप में और इब्राहिम भाई में कोई फर्क नहीं किया। सजल ने मजबूत लहजे में कहा तो जावियार की आंखें सुर्ख हुई। इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सजल के चेहरे का रंग फक हुआ था। प्लीज भाई, मुझे घर छोड़ दें, इसकी आवाज पर आई थी। चली जाना, इसने सुर्ख आंखें लिए जवाब दिया। ऐसे कैसे, मुझे देर हो रही है, प्लीज घर चलें। अब इसकी आंखों से आंसू रवा हो चुके थे। सजल ने कांपते हाथों से फोन बैग से निकालने की कोशिश की, जबकि जावियार ने हाथ बढ़ाकर इसके बैग छीन लिया था। इसने इसमें से फोन निकाला और अपने डैशबोर्ड पर फेंक दिया। तो क्या कर रहे हैं आप? मुझे मेरा फोन दें। सजल का हलफ खुश्क हो रहा था। खामोश हो जाओ अब। जावियार का चेहरा जब से सुर्ख हो रहा था। जावियार भाई, वो चिल्लाई। खामोश। वो दहाड़ा। सजल लरस कर अपनी तरफ के शीशे से लग कर बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू रवा थे। वो सिसक कर रह गई थी। वो इसके आगे मिन्नत समाजत कर रही थी, मगर वो शख्स बिना किसी तासर के बैठा रहा और हर लम्हे गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। देखें प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं भी तो आपकी बहन सिफा जैसी हूँ। इसने आखिरी बार समाजत की। कहा ना तुम सिफा नहीं हो। इसने स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा। भाई प्लीज, वो अब हाथ जोड़े सिसक रही थी। सुफियान, सजल अभी तक घर वापस नहीं आई और मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो इस वक्त लॉन्च में बैठे टीवी पर कोई टॉक शो देख रहे थे जब मीनार बेगम हाथ में मोबाइल उठाए आए। हाँ, वो ड्राइवर का फोन आया था। गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो वो लोग जावियार के साथ वापस आ रहे हैं। इन्होंने रिमोट से चैनल तब्दील करते पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मीनार बेगम सोफे पर ढह गई। लेकिन वो फोन क्यों नहीं उठा रही? वो परेशानी से बार बार फोन पर इसका नंबर मिला रही थी। अरे बेगम, हो सकता है मोबाइल साइलेंट पर हो। आप तो जानती हैं इसकी लापरवाही की आदत नहीं जाती। कॉलेज में फोन साइलेंट पर रखती है। हो सकता है बाहर निकलकर साइलेंट से हटाना भूल गई हो। इन्होंने एक चैनल लगाया जहां अब एक तहरीर तजिया निगार और कुछ सियासी रहनुमा बैठे थे, जबकि मीनार बेगम की बेचैनी किसी सूरत खत्म नहीं हो रही थी। वो गाड़ी से निकला और एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हुआ। इसका टिकट पहले ही कंफर्म हो चुका था। एक बाजू पर अपना कोट टांगे और एक हाथ में मोबाइल पर कुछ टाइप करता वो मसरूफ सा अंदर बढ़ गया था। इमिग्रेशन का काम मुकम्मल हो गया। वो अब वेटिंग में बैठा था। इसने फ़ोन निकाला, गैलरी में से सजल की तस्वीर निकाली, इसको जूम किया और दोबारा जूम आउट कर दिया। मेरी गुड़िया। इसके लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मैं जानता हूँ मेरी गुड़िया को सरप्राइज पसंद है और मुझे यूं अचानक सामने देखकर मेरी गुड़िया पागल हो जाएगी। वो हंस दिया। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी के बारे में भी बताऊंगा और तुम्हारे भतीजे और भतीजी की तस्वीर भी दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ। इसने आंखें चोटी की। वो जेर लब तस्वीर से बातें कर रहा था कि तुम पहले हैरान होगी, फिर मजाक समझोगी और फिर वो रुक कर दोबारा हंस दिया। और फिर तुम मुझे मारोगी। उसने मुस्कुरा कर अपनी गर्दन की पुष्ट पर हाथ फेरा। लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे हाथों से इब्राहिम गुरसी मार खा लेगा। वो किसी कैफियत के तहत इस तस्वीर से बातें कर रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सजल इसकी गुड़िया, इसकी लाडो, इसकी आंखों के सामने बैठी इसकी बातें सुन रही हो और मुस्कुरा रही हो। तस्वीर में सजल का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको बहुत प्यारा लगा था। फिर इसने व्हाट्सएप खोली। आज सारा दिन मसरूफियत के बायस इसने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलकर नहीं देखा था। सामने ही सजल का पैगाम था। सजल ने इसने सजल की चैट को ओपन किया हुआ था ताकि इसकी गुड़िया का मैसेज कभी भी लोगों के पैगामात की भीड़ में ना गुम हो सके। इसने मुस्कुराकर इसकी चैट खोली। वहां एक वीडियो थी। ये वही डेकोरेशन की वीडियो थी जो इसको मिनाल बेगम ने भेजी थी। साथ कैप्शन था, मेरे भाई के इस्तकबाल की सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अब वो कल रात 12 बजे इस दुनिया में आ जाएगा। साथ एक मजाहिया इमोजी था। पैगाम बढ़कर इब्राहिम बेख्तियार हंस दिया। स्याह शीशों वाली गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। मुझे घर जाना है भाई, वो मुसलसल कही जा रही थी, जबकि मुकाबिल गाड़ी से उतरा, इसकी जानिब का दरवाजा खोला, इसको घसीटता हुआ अंदर ले गया। गार्ड और चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि वो सज्जल को जानते थे। यार, डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, मगर जावियार कुरैशी ने अपने ही घर पर डाका मार लिया। गार्ड ने अफसोस से चौकीदार से कहा, खामोश हो जाओ, हमारे मुंह खोलने की औकात नहीं है। अगर इसने तुम्हें ये कहते सुन लिया तो जान ले लेगा हम दोनों की।
چوکیدار نے گارڈ کو وہی خاموش کروا دیا اور گیٹ بند کرنے لگا، جبکہ وہ شخص اس معصوم کلی کو لے کر اندر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ گارڈ نے اپنی جیب سے روئی نکالی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی۔ چوکیدار نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ مینال بیگم بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، جبکہ سفیان صاحب اب نماز ادا کرنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے موبائل پر فون بھی کر رہی تھی، مگر سجل کا موبائل زاویار کے ڈیش بورڈ میں بجتا رہا۔ وہ اس کو اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز، ایک بار پھر سے التجا کی تھی، جبکہ زاویار نے اس کو بیڈ پر پٹکا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ دروازے کی جانب لپکی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ یا اللہ مجھے نکالے یہاں سے، وہ اللہ کی منت سماجت کرنے لگی۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی اور رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ چیخ چیخ کر اس کے گلے کی رگیں بیٹھ گئی تھی۔ ابراہیم بھائی، اس نے غائبانہ اپنے بھائی کو، اپنے محافظ کو پکارا۔ ابراہیم گورسی جو اس وقت فلائٹ میں تھا، وہ سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایک عجیب سا درد اٹھا تھا اس کے دل میں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سجل، اتنی زیر لب دہرایا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ بزنس کلاس میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی سیٹ نہایت آرام دہ تھی، مگر اس آرام دہ ماحول میں بھی اس کو گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا۔ یا اللہ یہ کیسا احساس ہے؟ ابراہیم الجھ کر رہ گیا۔ سر کچھ چاہیے آپ کو؟ ایک ہوسٹس اس کے پاس آئی۔ ہاں، وہ چونکا۔ سر میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے ابراہیم کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ مسلسل اپنی ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ اس نے سامنے پڑی پانی کی بوتل اٹھائی اور ایک ہی سانس میں ختم کر دی۔ سر ہمارے پاس فزیشین ہے، اگر آپ کو گھٹن یا گھبراہٹ ہو رہی ہے تو ہم فزیشین کو بلوا دیتے ہیں۔ ہوسٹس اس کی حالت دیکھ کر اب پریشان ہو رہی تھی۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پایا تو ہوسٹس وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کچھ دیر بعد اپنی جیب سے موبائل نکالا اور سجل کی تصویر نکال کر دیکھی۔ اس کا حشاش پشاش سا چہرہ دیکھ کر وہ قدرے پرسکون ہو گیا۔ رات لمحہ لمحہ گزر رہی تھی۔ اب گورسی ہاؤس میں بھی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ سفیان گورسی نے خیام قریشی کو فون کیا، مگر انہوں نے بتایا کہ زاویار اور سجل تو صفا کو ڈراپ کر کے نکل گئے تھے۔ اب ہر طرف ایک ہلچل سی تھی۔ سفیان گورسی نے اپنی گاڑی نکالی اور سجل کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ مجھے سجل کو اجازت دینی ہی نہیں چاہیے تھی، میری بچی نہ جانے کہاں ہوگی۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے ڈرائیو کر رہے تھے۔ زاویار سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ ایک نمبر کا آوارہ اور بد کردار انسان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سوچ سوچ کر ہی سفیان گورسی کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ کہاں لے کر گیا ہوگا وہ میری بچی کو؟ وہ اب اس کے ٹھکانے ڈھونڈ رہے تھے۔ خیام قریشی نے عجلت میں گاڑی نکالی تو ختیجہ بیگم ان کے پیچھے آئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گیٹ پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ تمہارے بیٹے نے میرا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس بار اس نے وہ حرکت کی ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ وہ دہاڑے۔ لیکن کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ سجل کو لے کر نکلا ہوا ہے، ابھی تک اس کو اس کے گھر چھوڑ کر نہیں آیا، نہ جانے بچی کہاں ہوگی۔ ختیجہ، اگر سجل کو کچھ ہوا میں زاویار کو اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ نہ کہتے رکے نہیں بلکہ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ زاویار دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ فرش پر بیٹھی تھی، بدحال سی۔ دروازہ کھلنے پر وہ بھاگ کر دروازے کی جانب بڑھی، مگر زاویار اس کو لاک کر چکا تھا۔ دیکھیں زاویار بھائی، پلیز خاموش، اس نے کہتے سجل کے چہرے پر تماچا رسید کیا۔ وہ دور جا کے رہی۔ کہا نا بھائی نہیں ہوں، وہ دہاڑا تھا، جبکہ سجل اب سکتے سی کیفیت میں زمین پر پڑی تھی۔ پھر زاویار اس کی جانب بڑھا، اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ دیکھو سجل، وہ نرم لہجے میں بولا۔ سجل کو امید کی کوئی کرن نظر آئی۔ آرام سے خود کو میرے حوالے کر دو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ پر سجل کے حواس شل ہوئے۔ اس کی آخر امید بھی ٹوٹ گئی۔ ہرگز نہیں۔ وہ اب سرخ آنکھیں لیے دہاڑی۔ سجل گورسی، وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اب فرار کی راہیں بند ہیں۔ اب تمہارے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، یا تو اپنی مرضی سے میرے پاس آ جاؤ، نہیں تو زبردستی میں کروں گا ہی۔ اگر مرضی سے آ گئی تو تمہیں واپس گھر بھی چھوڑ آؤں گا اور تمہارے گھر والوں کے سامنے مضبوط سا عذر بھی پیش کر دوں گا۔ وہ کمینی ہنسی ہنستا اس کے قریب ہوا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ گڑ گڑائے۔ تم نے مجھے بہکا دیا ہے سجل، اور بہکے ہوئے زاویار سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ میں نے کبھی نہیں بہکایا آپ کو، وہ چلائی۔ تم نے انجانے میں بہکا دیا ہے۔ اس کے بازو سے دبوچ چکا تھا۔ سجل نے اس سے بازو چھڑوایا اور دروازے کی جانب بڑھی، مگر وہ بند تھا۔
اب کمرے میں بس زاویار کے کہکے گونج رہے تھے۔ سجل کی نظر ٹیبل پر پڑی، وہاں پھلوں کی ٹوکری پڑی تھی۔ اس میں سے ایک تیز دھار چھری تھی۔ سجل ایک لمحہ ضائع کیے بنا ٹیبل کی جانب لپکی اور چھری اٹھا لی۔ اس نے چھری کا رخ زاویار کی جانب کیا۔ اگر میرے قریب آئے تو میں جان لے لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سجل چھوڑو اس کو۔ زاویار نے گھبراہٹ چھپائے۔ دروازہ کھولے۔ سجل اس کی جانب چھری لیے بڑھی۔ سجل چھری پھینکو۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ سجل کو اپنا آنکھ کمزور محسوس ہوا۔ اس نے چھری اپنی شہرک پر رکھی۔ سجل، وہ وہیں رک کر دہاڑا، ایک قدم بھی اگر آپ نے میری جانب بڑھایا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ اٹل لہجے میں بولی۔ سجل، چھری پھینک دو۔ وہ گرجایا۔ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، بے شک مر جاؤ، مگر میں تمہاری لاش کو بھی رونٹ ڈالوں گا۔ وہ کہتے ہنس پڑا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ سجل کی آنکھوں میں غیر یقینی تھی۔ میری گڑیا۔ سجل کی آنکھوں کے سامنے ابراہیم کا چہرہ لہرایا۔ میری جان، میری عزت ہے میری گڑیا۔ کچھ الفاظ تھے جو گونج رہے تھے۔ سجل کو سامنے کھڑا زاویار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنسوؤں میں بھی ڈوبی آنکھوں میں بس ایک ہی شخص کا عکس تھا۔ وہ شخص تھا ابراہیم گورسی۔ میری گڑیا بہادر ہے۔ سجل نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کی گڑیا بہادر نہیں ہے بھائی، وہ کسی ٹرانس کے تحت خود کلامی کر رہی تھی۔ زاویار ہنس دیا۔ اس نے موقع پا کر سجل کے ہاتھ سے چھری پکڑ کر دور پھینک دی۔ سجل گورسی ہار گئی، ابراہیم کی سجل ہار گئی۔ صفا اپنے کمرے میں تھی۔ خدیجہ بیگم لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ وہ صفا کو یہ بات بتا کر اس کی حالت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کو جانتی تھی کہ وہ سجل کو لے کر کتنی حساس ہے۔ صفا کو یہ بات سن کر ہی پینک اٹیک آ جانا تھا۔ اس لیے وہ بس دعا کر رہی تھی کہ سجل ٹھیک ہو۔ صفا کا کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلی اور بیڈ روم سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا، اپنی لاکڈ گیلری کھولی۔ اس میں سے ایک ہی فولڈر تھا۔ اس نے فولڈر کھولا اور ابراہیم گورسی کا روشن سا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس نے ایک ایک تصویر ہزار دفعہ دیکھی ہوئی تھی، مگر وہ ہر بار ایک ایک تصویر کو ایسے دیکھا کرتی تھی کہ جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ ہر تصویر کو زوم ان اور پھر زوم آؤٹ کرنا یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، جو ہر رات سونے سے پہلے دہراتی تھی۔ کل آپ آ جائیں گے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر ایک تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ اس بار میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا دوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ میری بات نہیں مانیں گے، ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے، مگر میں اپنے دل میں کوئی ملال نہیں رکھنا چاہتی۔ میں اپنے دل کی بات مزید اپنے دل میں نہیں رکھ سکتی ابراہیم۔ اس نے ایک اور تصویر کھولی اور اس کو زوم ان کیا۔ آپ ہمیشہ مجھے بچی سمجھتے رہے ہیں، مگر اب صفا بچی نہیں رہی۔ اس نے منہ پھلایا۔ صفا بڑی ہو گئی ہے اور وہ صفا ابراہیم بننا چاہتی ہے۔ اس نے اپنی سرمئی آنکھوں میں محبت کے دیپ چلائے۔ قیام قریشی اس کے سارے ٹھکانے کھنگالنے کے بعد اب فارم ہاؤس کی جانب چل دیے۔ وہ پہلے وہاں اس لیے نہیں گئے کیونکہ ان کو یہ ایک امید تھی کہ زاویار ایسی حرکت نہیں کرے گا، اور اگر سجل کو کہیں لے کر گیا تو وہ فارم ہاؤس نہیں لے کر جائے گا کیونکہ وہ اتنی آسان جگہ پر یہ کام نہیں کرے گا۔ مگر ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے دروازے پر رہ کر رکی تو گارڈ بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر گیٹ میں داخل ہوئے تو گیراج میں ہی زاویار کی گاڑی کھڑی تھی۔ ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ شاہ صاحب، وہ گارڈ نے کچھ کہنا چاہا کہ انہوں نے اس کو گریبان سے پکڑ کر ایک مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ شاہ صاحب معاف کر دیں، وہ گڑ گڑایا، جب تمہیں علم ہو گیا تو مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ وہ مسلسل کے چہرے پر مکے برسا رہے تھے۔ شاہ صاحب، انہوں نے گارڈ کو دھکا دیا اور دور جا گرا۔ اب وہ زاویار کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ کمرے کے ترو دیوار سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ سجل گورسی بیڈ پر نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ زاویار کرشی، باہر نکلو، آج مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ قیام قریشی دہاڑ رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ دروازہ پیٹ رہے تھے، جبکہ وہ اندر آنکھوں میں سرخی لیے اس نیم مردہ وجود کو گھورتا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گارڈ چابیاں لے کر قیام قریشی کے پاس پہنچا۔ انہوں نے چابی گھمائی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ قیام قریشی ساکت ہو گئے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، بے رنگ۔ انہوں نے ایک نظر سجل کو دیکھا، جس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اب جانبر نہیں ہو سکے گے۔ اگلے ہی لمحے وہ زاویار کو گلے سے دبوچے ہوئے تھے۔ گھٹیا انسان، حرام خور، بد کردار، وہ اس کا گلا دبانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر ان کے بوڑھے ہاتھ لرز رہے تھے۔ گارڈ پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سجل کی حالت دیکھی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ مر جائے گی زاویار، وہ آخر کار دہاڑے۔ بابا، اس نے اپنا گلا چھڑوایا۔ وہ اس کو گلے سے پکڑ کر باہر گھسیٹ کر لے گئے۔
وہ شرٹ کے بنا کھڑا تھا۔ انہوں نے اپنی جیب سے گن نکالی اور اس کے ماتھے پر رکھی۔ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا سافیار۔ وہ غم و غصے میں پاگل دکھائی دیتے تھے۔ اس لعنت کو میں اس دنیا سے ہی ختم کر ڈالوں گا۔ میرے کس گناہ کی سزا ہو تم زاویار؟ ان کی آنکھوں میں سرخی تھی، غم کی سرخی، پچھتاوے کی سرخی، بے بسی کی سرخی، نفرت اور غصے کی سرخی۔ شور کی آواز سے سجل کی آنکھ کھلی۔ اس نے بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹا۔ اس نے ایک نظر اپنی حالت کو دیکھا۔ میری گڑیا، میری عزت، وہی الفاظ گونجے تھے، مگر اس بار وہ الفاظ سجل کے زخموں پر مرہم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اس کی نظریں زمین پر پڑی چھری پر تھی۔ منال بیگم کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ان کی گھبراہٹ اب بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے سفیان صاحب کو کئی بار فون ملایا مگر وہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ اب ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ نڈھال سی صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ وہ لازمان لاؤنج میں آئی تو اس نے منال بیگم کی حالت دیکھی۔ بی بی جی، کیا ہوا آپ کو؟ وہ ان کے پاس بیٹھی ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زلیخا، میری سجل، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ بی بی جی، سجل بی بی بالکل ٹھیک ہوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ آج کل ٹریفک بھی تو بہت بڑھ گئی ہے، کہیں ٹریفک میں پھنس گئی ہوں گی۔ وہ ان کے ہاتھ ملتی ان کو حوصلہ دے رہی تھی۔ نہیں زلیخا، میں ماں ہوں۔ اب تک میری ہمت قائم تھی۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے جسم کو کانٹوں پر گھسیٹ رہا ہو۔ اور کسی ٹرانس کے تحت بولے۔ ان کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ بی بی جی، آپ حوصلہ کریں۔ آپ لوگوں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اللہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا۔ ملازمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زلیخا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، مگر لوگوں نے ان کے ساتھ برا کیا۔ زلیخا، یہ دنیا ہے، یہاں کوئی محفوظ نہیں۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں مگر ان کی آنکھوں کا کرد زلیخا دیکھ سکتی تھی۔ بی بی، آپ حوصلہ کریں۔ صاحب جی سجل بی بی کو لے کر آتے ہی ہوں گے، آپ دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ ملازمہ نے نم آنکھوں سے ان کو حوصلہ دیا اور خود کو بھی، جبکہ منال بیگم نڈھال تھی۔ سفیان گوڈسے کی گاڑی فارم ہاؤس پر پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کہ قیام قریشی پہلے ہی زاویار پر گن تانے ہوئے ہیں۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کسی حالت میں قیام قریشی سے پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے اندر کمرے کی جانب دیکھا تو سفیان گورسی ایک لمحہ ضائع کیے بنا کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ قیام قریشی نے ایک نظر زاویار کو دیکھا۔ انہوں نے گن کا ٹریگر دبا دیا مگر وہ گولی فضا میں ہی تحریر ہو گئی۔ وہ ان کی اولاد تھی اور کسی بھی باپ کے لیے اپنی اولاد کی جان لینا سب سے کٹھن کام ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی گاڑی کی چابی نکالی، اس کو پکڑائی۔ 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اس ملک سے دفع ہو جاؤ اور مجھے ساری زندگی اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ کہتے انہوں نے زاویار کو دھکا دیا۔ وہ ساکت سا کھڑا تھا۔ دفع ہو جاؤ لعنتی انسان، وہ دہاڑے۔ سفیان گورچی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ان کو لگا کہ ان کے دل کی دھڑکن رک چکی ہے۔ ان کے قدم ساکت ہو گئے، وہ ہلنے سے قاصر تھے۔ وہ اپنی جگہ پر مجمد ہو چکے تھے۔ سامنے زمین پر ایک وجود تھا، ایک مردہ وجود۔ اس کی آنکھیں ساکت تھی، ان میں سے آنسو ابھی تک بہہ رہے تھے۔ اس کی رنگت سفید تھی، آنکھوں کی پتلیاں سفید پڑ گئی تھی، اس کی شہرک کٹ چکی تھی۔ فرش پر ایک گاڑھا سرخ رنگ کا مایا وہ لہو تھا یا لہو سے بھی لال تھا۔ ابراہیم ایئرپورٹ سے نکلا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ ایک بازو پر کوٹ لٹکائے تیز تیز قدم اٹھاتا ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور اپنے سم کو فعال کیا۔ سامنے ہی ایک گاڑی کھڑی تھی، وہ ایک ٹیکسی تھی۔ پاکستان میں ابراہیم گورسی بس ایک عام سا بزنس مین تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو ایڈریس سمجھایا۔ وہ خود وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مول کیا۔ اب ایک سکون سا تھا۔ وہ آخر کار اپنے ملک واپس پہنچ گیا تھا۔ آج وہ اپنی گڑیا کو سرپرائز دے گا۔ وہ خوشی سے مسکرایا۔ گورسی ہاؤس کے باہر گاڑی آ کر رکی۔ منال بیگم بھاگ کر گیٹ تک آئیں۔ میری بچی آ گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ گیٹ کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ بھاگ کر لان تک گئیں۔ گاڑی باہر ہی رک گئی تھی۔ وہ اب لان میں بھی ایک گھڑی کھڑی بے چین تھی۔ اب دونوں باپ بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ گیٹ کھل گیا مگر سامنے کا منظر بیان کر رہا تھا۔ سفیان گورسی ایک وجود کو باہوں میں بھرے اندر داخل ہوئے۔ وہ وجود سفیان چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ منال بیگم کے حواس شل ہوئے۔ انہوں نے غیر یقینی سے سامنے سے آتے سفیان گورسی کو دیکھا۔ پھر ان کی نظر ان کے ہاتھوں میں ایک وجود پڑ گئی جو کہ سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا، مگر اس چادر پر دھبے تھے۔ وہ دھبے سرخ تھے۔ وہ کیوں سرخ تھے، یہ سوچنے کے لیے منال بیگم کا دماغ شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ان کا دماغ خالی تھا، وہاں بس خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ کسی سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ سفیان گورسی کے پیچھے ان کا گارڈ اور چوکیدار لپکے۔ سفیان گورسی لان کے وسط میں آ کر کڑکھڑائے اور وہ زمین بوس ہوئے۔
وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے جبکہ ان کی لختے جگر کا بے جان وجود ان کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ کھڑی قیامت تھی، تا قیامت سے بھی ہولناک۔ سفیان، منال بیگم ان سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ وہ ایک آخری تسلی چاہتی تھی۔ انہوں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کیونکہ وہ سچ جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ وہ انکار چاہتے تھے، ہر اس وسوسے سے کا انکار جو ان کے دل میں پہرا بٹھا رہا تھا، ہر اس وہمے کا انکار جو ان کے دماغ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین رہا تھا۔ وہ انکار سننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کو پکارے، ان کو جھنجھوڑے اور اس ہولناک خواب کو جگا دے۔ گارڈ نے سفیان گورسی کو سنبھالنا چاہا تو انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس دوران سجل کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا، جبکہ اب گورسی ہاؤس کی ایک دہاڑ گونجی تھی۔ وہ ایک باغ کی دہاڑ تھی، ایک ہارے ہوئے بے بس باغ کی دہاڑ جو اپنی بیٹی کی جان اور عزت دونوں ہار گیا تھا۔ وہ دونوں بے بس ماں باپ سردی کی یخ بستہ رات میں لان میں بیٹھے تھے، جن کی لختے جگر لہو سے لت پت تھی۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ درمیان میں لان کی ٹھنڈی گھاس پر سجل کا بے جان وجود پڑا تھا۔ سفیان، منال بیگم نے ہمت کر کے سفیان گورسی کا گریبان پکڑا۔ سفیان، یہ کون ہے؟ میری سجل کہاں ہے؟ وہ ان کا گریبان پکڑ کر چلا رہی تھی، جبکہ سفیان گورسی اب پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ نہیں سفیان، نہیں، یہ آپ کس کو لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے سجل کا سفید چہرہ دیکھا۔ یہ ہماری سجل ہے نا منال؟ انہوں نے منال بیگم کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں، ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، یہ میری سجل نہیں ہے، وہ چلائی۔ یہی ہماری سجل ہے منال۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے گھاس کو مٹھیوں میں جکڑے اپنے بند ہوتے دل کو سنبھال رہے تھے۔ آپ سے کس نے کہا کہ یہ ہماری سجل ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ میری سجل نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے کی جانب لے رہی تھی۔ شور سن کر کوارٹر سے ملازمین آ گئے تھے۔ زلیخا نے لان میں پڑی سجل کی لاش دیکھی تو وہ ہل کر رہ گئی۔ پھر اس نے منال بیگم کو دیکھا جو کہ اپنے قدم پیچھے کی جانب لے رہی تھی۔ میری سجل کا چہرہ سرخ تھا، وہ تو اتنا سفید نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کسی کیفیت میں ہنس ہنس کر سفیان گورسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچانا سفیان، کیسے بخت ہیں آپ؟ یہ ہماری سجل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے۔ بی بی جی سنبھالے خود کو۔ زلیخا نے ان کو آ کر پکڑا۔ زلیخا، انہوں نے ہچانی کیفیت میں زلیخا کو دیکھا۔ یہ سفیان پاگل ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کس کی لاش اٹھا لائے ہیں۔ دیکھو، یہ میری سجل نہیں ہے زلیخا۔ تم تو جانتی ہو نا میری سجل ایسی نہیں ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہے، وہ اس طرح سفید نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھیں تم دیکھو نا، یہ اس کی آنکھیں بھی سجل جیسی نہیں ہے۔ آنکھوں نے سجل کی ادکھلی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کانچ کی جیسی تھی جن میں ستارے چمکتے تھے۔ یہ بجھی ہوئی سفید آنکھیں میری سجل کی نہیں ہو سکتی۔ وہ آخری بات پر چلائی تھی، جبکہ سفیان گرسی بے جان سے سجل کے سرہانے بیٹھے تھے۔ سفیان، وہ دوبارہ ان کی جانب بڑھی، ان کے سامنے بیٹھی، ان کو گریبان سے پکڑا۔ یہ جس کو بھی لے کر آئے ہیں، اس کو واپس چھوڑ کر آئیں۔ اس کے ماں باپ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہی جانی کیفیت میں کہی جا رہی تھی، میری سجل کو واپس لے کر آئیں۔ منال، انہوں نے منال بیگم کا چہرہ اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ منال، یہ ہماری سجل ہے، وہ لڑکھڑاتی زبان سے کہہ رہے تھے۔ نہیں۔ اب ایک دل خراش چیخ گونجی گورسی ہاؤس میں گونجی تھی۔ وہ ایک چیخ ایک ماں کی تھی جس نے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی، جس نے سامنے پڑے وجود کو پہچان لیا تھا، جس کے وہمے جیت گئے تھے، جس کو انکار نہیں ملا تھا، جس کو سچائی نے ڈس لیا تھا۔ خیام قریشی گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں خدیجہ بیگم ابھی تک ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہزاد، کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان حال خیام قریشی کو دیکھا۔ وہ آ کر صوفے پر ڈھہ گئے اور آنکھیں موند گئے۔ شاہزاد، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا سجل مل گئی؟ کیا وہ زاویار کے ساتھ تھی؟ پلیز بتائیں نا، کیا سجل ٹھیک ہے؟ زاویار کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ ان کے ساتھ بیٹھی سوال پر سوال کر رہی تھی، جبکہ خیام قریشی کے سرخ آنکھیں مسلے اور سیدھے ہو کر بیٹھے۔ خدیجہ بیگم سواریہ نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سجل، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ کیا ہوا سجل کو؟
آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز شاہ صاحب بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ زاویار نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا نا، ہے نا؟ انہوں نے بھی جواب میں نہ سننی چاہیے۔ میں جانتی تھی زاویار ایسا کچھ نہیں کرے گا، سجل اس کی بہنوں کی طرح ہے۔ مر گئی ہے سجل۔ خدیجہ بیگم نے منہ کو تالا لگ گیا، ان کی زبان تالوں سے جا لگی۔ مر گئی ہے سجل؟ وہ معصوم مر گئی ہے خدیجہ، اور اس کا قتل تمہارے بیٹے کے سر پر ہے، اس کا قتل ہم سب کے سر پر ہے۔ وہ معصوم اس دنیا سے جا چکی ہے۔ وہ دہاڑے، ان کی آنکھیں سرخ تھیں، ان کی آنکھیں جل رہی تھیں، اور زاویار کا آج کے بعد کوئی اس گھر میں نام نہیں لے گا۔ وہ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ میرے لیے مر گیا ہے، وہ اس خاندان کے لیے مر چکا ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، کہتے وہ وہاں سے نکل گئے، جبکہ خدیجہ بیگم پتھر آنکھیں لیے بیٹھی رہیں۔ امی، ان کی آنکھوں نے حرکت کی جب ان کو ایک نسوانی آواز نے پکارا۔ اس آواز میں غیر یقینی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو صفا سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ساکت تھیں۔ صفا، وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، وہ اس کو سہارا دے کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ صفا کا چہرہ سپاٹ تھا، کچھ پوچھ نہیں رہی تھی، جبکہ خدیجہ بیگم اس کو بیڈ پر بٹھائے اس کے ہاتھ پاؤں مسل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد بولی، امی، بابا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ہوا میں گھور رہی تھی۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے میری بچی، سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے آنسو کو پلکوں کے پیچھے کہیں دھکیل دیا۔ نہیں امی، وہ کہہ رہے تھے۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے وہ اٹھے اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ امی، وہ دیوانوں کسی کیفیت میں تھی۔ امی، سجل مر گئی؟ اس نے سوال کیا۔ اس سوال نے خدیجہ بیگم کے اعصاب شل کر دیے، لیکن اگلے لمحے انہوں نے خود کو سنبھالا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ صاحب نے، تم پھر سے نیند میں چل رہی تھی، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں مسل رہی تھی۔ نہیں امی، میں نے سنا ہے۔ اس نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا جو اس کے قدموں میں ہی بیٹھی اس کے پیروں کو مسل رہی تھی۔ امی، سجل مر گئی؟ اس نے پاگلوں کی طرح ہاتھ کا اشارہ کر کے پوچھا۔ صفا، وہ تڑپ گئی۔ امی، امی سجل مر گئی؟ وہ پھر سے بولی۔ نہیں صفا، ان کی آواز لڑکھڑائی۔ امی، میری سجل مر گئی؟ اس نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ صفا، انہوں نے اس کے پاؤں چھوڑے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب اس کا سر اپنے سینے سے لگائے کھڑی تھی، جبکہ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ صفا نے پلکیں جھپکی، پھر اس نے کچھ سوچنا چاہا۔ اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ امی، اس کی آواز پھر سے آئی۔ صفا، خاموش ہو جاؤ۔ خدیجہ بیگم کی آواز لرز رہی تھی۔ امی، ایک چیخ گونجی۔ صفا میری بچی۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھام کر سامنے کیا۔ اب صفا کی آنکھیں الٹی ہو گئی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ صفا میری بچی، ہوش کرو۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ شاہ صاحب، وہ وہیں سے چلائی، مگر کوئی نہ آیا۔ شاہ صاحب دیکھیں میری صفا کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے ان کو پکار رہی تھی، جبکہ خیام قریشی گھر سے نکل چکے تھے۔ رات کے 2 بجے گورسی ہاؤس کا گیٹ ایک بار پھر سے کھلا تھا۔ لان خالی تھا، اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا بریف کیس پکڑے اندر داخل ہوا۔ گیٹ پر نہ کوئی چوکیدار تھا اور نہ کوئی گارڈ، سجل بھی نہ۔ لگتا ہے سارے گھر والوں کو ڈیکوریشن پر لگایا ہوا ہے۔ پاگل ہے بالکل۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور مین ڈور کھولا۔ سرپرائز! سامنے لاؤنج میں ایک جنازہ پڑا تھا۔ گڑیا! ابراہیم گورسی نے پکارا، مگر اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ سامنے فرش پر اس کو اپنے ماں باپ بیٹھے نظر آئے۔ ارد گرد کچھ ملازمین تھے۔ وہ لوگ اب رو رو کر تھک چکے تھے، ہار چکے تھے، اس لیے بس جنازے کے سرہانے بیٹھے سفید چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم کے ہاتھ سے اس کا بیگ گرا۔ سفیان گورسی نے چہرہ اوپر اٹھایا تو ابراہیم کو لگا کہ وہ اس کے بابا نہیں ہے۔ وہ سفیان گورسی نہیں تھا، وہ کوئی 100 سالہ بوڑھا بیمار شخص تھا۔ وہ ایک تھکا ماندہ ہارا ہوا انسان تھا۔ ابراہیم گورسی اپنی جگہ ساکت ہو چکا تھا، اس کے قدم مجمد تھے، وہ ہل نہیں پایا تھا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ صفا اس وقت دواؤں کے زیر اثر تھی، جبکہ خدیجہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ مین گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں سے ایک شخص نکلا، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ گارڈ آگے بڑھا تو اس نے گارڈ کی ٹانگ میں گولی مار دی، وہ وہیں ڈھک گیا۔ چوکیدار نے مزاحمت کی، مگر وہ بھی اگلے ہی لمحے زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ شور کی آواز سے خدیجہ بیگم نیچے لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج کا دروازہ ٹوٹا تو وہ لرز گئے۔ وہ ایک جست میں ان تک پہنچا، گن اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ خدیجہ بیگم کے حواس شل تھے۔ شاہ صاحب گھر نہیں ہے، وہ اتنا ہی بولی۔ زاویار! سامنے والے کی آنکھوں میں خون تھا۔ زاویار بھی گھر نہیں ہے۔
خدیجہ بیگم نے اپنی کپکپاہٹ روکی. زاویار کہاں ہے؟ وہ اب کی بار دہاڑا تھا. نہیں ہے وہ گھر. وہ لڑکھڑائیں. اوپر اندھیرے کمرے میں اس کی آنکھ کھل گئی. امی امی کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر ٹٹولا. پھر اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں کچھ آوازیں گونجی. سجل مر گئی ہے. سجل 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 کہاں ہے؟ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی اٹھنے لگی. زاویار قریشی باہر نکل. آج میں تیرا کلیجہ چبا جاؤں گا. دوبارہ سے قریشی ہاؤس میں ایک گرج گونجی تھی. زاویار ملک چھوڑ کر جا چکا ہے. اس کے عقب سے آواز آئی. شاہ صاحب. خدیجہ بیگم پریشانی سے ان کی جانب بڑھی جبکہ انہوں نے ان کو اندر جانے کا اشارہ کیا. وہ صفا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت 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 زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. اف، اتنی مزے کی ایپیسوڈ تھی نا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. تو امید ہے مجھے آپ لوگوں کو بھی یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی. چلیں جی، اپنی رائے مجھے کامنٹ باکس میں لازمی دینا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.